نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ حج کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ بھی جو ہے اس کے بارے میں ویسے اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ بعض مفسرین نے اسے مکی لکھا ہے، بعض اسے مدنی لکھتے ہیں۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، یہ دوران سفر ہجرت نازل ہوئی ہے۔ اس کا آغاز جو ہے وہ آخری پاروں کی صورت سے بہت مشابہ ہے، جس میں آخرت کا نقشہ کھینچا جاتا ہے، کیونکہ اس حصے میں آپ زیادہ تر دیکھیں گے کہ جتنی بھی صورتیں ہیں تو اس میں زیادہ تر شروع کی جو قسمیں ہیں یا جو بھی اس کے شروع میں آخرت کا بیان آتا ہے۔ تو اس کا آغاز بھی جو ہے بہت واضح طور پر اس منظر سے کیا جا رہا ہے جب دنیا میں قیامت واقع ہوگی۔ اصل میں قیامت لفظی طور پہ تو اس مرحلے کو کہنا چاہیے کہ جب اللہ کے سامنے قیام ہوگا، یعنی جسے ہم حشر کا میدان کہتے ہیں۔ اور یہ جو دنیا میں تباہی آنی ہے، سب بساط لپیٹی جانی ہے، یہ الساعہ ہے بنیادی طور پر۔ لیکن قیامت کی گھڑی ہے، عام طور پہ جب کہا جائے تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ جو دنیا میں یہ جو کچھ واقعہ ہونا ہے، یعنی اس کی بساط لپیٹی جانی ہے، تو یہ اس کا ذکر ہے جو شروع ہوگا، جیسے وہ مرحلہ کیسے شروع ہوگا۔ اب پچھلی صورت کے ساتھ جوڑ لیں، ہم وہاں تک پہنچ گئے تھے کہ اللہ کا نظام غالب ہو گیا۔ وہ اس سے پیچھے جو واقعات ہوئے وہ ہم نے ترتیب سے دیکھ لیے کیسے ہوگا، پھر اللہ کا نظام غالب ہو گیا۔ اس کے بعد روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آہستہ آہستہ پھر اس میں انعطاف آئے گا، اور زیادہ تر جو ہے نا پھر برے لوگ رہ جائیں گے، لیکن نیک لوگ بھی ہوں گے۔ اسی دوران سورج مغرب سے نکلے گا تو اب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر ایک دابۃ الارض نکلے گا جو مینا سے، اور نہیں ادھر یہ کیا ہے صفا و مروہ ہے، جو مروہ سے یا صفا سے ادھر سے نکلے گا، تو وہاں سے نکل کے وہ لوگوں کی مور لگائے گا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے۔ ویسے تو سارے ہی مسلمان ہوں گے اس وقت، لیکن یہ کہ کس کے دل میں ایمان ہے اور کس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ یعنی مور کر لگائے گا۔ پھر ایک صبح کو ہوا چلے گی، اور جن کے دلوں میں بھی ایمان ہوگا وہ ایک میٹھی نیند سو جائیں گے، یعنی وہ فوت ہو جائیں گے۔ پیچھے صرف شریر لوگ رہ جائیں گے جن پر پھر یہ حالات وارد ہوں گے جن کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ یا ایھا الناس، لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس لیے کہ جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ بہت عظیم چیز ہے، بہت سخت چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جب تم اسے دیکھو گے تو اس دن ہر دودھ پلانے والی جس کو وہ دودھ پلا رہی ہے اسے بھول جائے گی۔ یعنی یہ خاص طور پہ جو دودھ پیتا بچہ تو نہیں بھولتا نا، وہ اسے بھول جائے گی، وہ اسے یاد نہیں رہے گا، وہ ہوش اڑا دے گی وہ جو مصیبت آئے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور جو بھی حاملہ ہوگی، یعنی یہ صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں ہے، ہر جاندار جو حاملہ ہوگی وہ اس کا حمل گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو دیکھو گے جیسے نشے میں ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اب نشے میں کیا ہوتا ہے؟ نشے میں یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کا جو بھی باڈی کو کنٹرول کرنے والا نظام ہے نا وہ مختل ہو جاتا ہے، اور پھر جو کچھ بھی کنٹرول رہ جاتا ہے وہ جو بھی لاشعوری طور پہ حرام مغز کا جو کنٹرول ہے وہ ہے جو جس حد تک ہے۔ تو یہی کام خوف کی وجہ سے ہو جائے گا کہ گویا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا، اب انسان اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، اور جو بھی اس کا ایک جیسے حیوانی سا کنٹرول ہے تو وہ نشے میں معلوم ہوں گے۔ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب ہی ایسا ہے۔ تو یہ قیامت در حقیقت عذاب کے طور پر آئے گا، اور ان لوگوں پر آئے گی یہ قیامت کے جو صرف شریر پیچھے بچے ہوں گے۔ نیکوں کو اللہ نے پہلے ہی ایک اچھی نیند دے دی ہوگی، یعنی اچھی موت دے دی ہوگی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اب یہ وہ انداز ہے جو مکی صورتوں کا ہے، یہاں سے وہ اس طرح بات شروع ہو رہی ہے۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہے کہ جو اللہ کے بارے میں بحث کرتا ہے بغیر سمجھ کے، اس کے پاس کوئی سند نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، لیکن بحث وہ کرتا ہے۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ پیروی کرتا ہے ہر سرکش شیطان کی۔ اب یہ شیطان انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں جو شیطان مزاج کے ہیں، ان کی پیروی کرتا ہے، یا یہ کہ سچ مچ شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ اور یعنی شیطانوں کے ساتھ لوگوں کے رابطے پہلے بھی رہے ہیں، اب بھی ہو سکتے ہیں،
کتب علیہ انہ من تولاہ، اور وہ جو شیطان بڑا ہے اس کے بارے میں تو اللہ نے لکھ دیا ہے، طے ہے اس کے بارے میں کہ جو اس سے دوستی کرے گا فانہ یضلہ، تو وہ اسے صرف گمراہ کرے گا، رہنمائی نہیں دے گا، گمراہ کرے گا اسے، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور اس کی رہنمائی کرے گا وہ، یعنی اسے ہدایت دے گا دوزخ کے عذاب کی طرف، یعنی اس رستے پہ لے کے جائے گا جو اسے دوزخ میں لے کے جاتا ہے۔ شیطان کا یہ کام ہے، جو اس سے دوستی کرے گا وہ اس کے ساتھ یہ کرے گا۔ اچھا، یہ بظاہر احوال آپ کو لگے گا کہ شیطان کے ساتھ ایسی دوستی کوئی کیسے کرے گا، ہمارا کون سا شیطان سے رابطہ ہے، لیکن ہے، وہ جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کا رابطہ ہوتا ہے۔ آج میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ویسٹ میں جو اسپرچولیزم کے نام پر ہے وہ شیطان کی عبادت ہوتی ہے، اور وہاں پہ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ لوگ جو اپنے انہوں نے تجربات شیئر کیے ہیں کہ ان کے مردہ والدین کے ساتھ ان کی بات چیت ہوتی ہے، اور یہ اگر آپ کے سامنے حدیثیں نہ ہوں تو یہ آپ کو کنفیوز کر دے گا سارا کہ یہ کیا ہے، اور یہ بات حدیث میں آئی ہوئی ہے، جب دجال آئے گا تو وہ جو ایک شخص ہوگا اسے کہے گا کہ میں اگر تمہارے مردہ ماں باپ کو زندہ کر کے تمہارے سامنے لے آؤں پھر بھی مجھ پر ایمان لاؤ گے یا نہیں لاؤ گے، تو کہے گا لاؤ، وہ لے آئے گا، اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ اس کے والدین نہیں ہوں گے، وہ اس کے والدین کے روپ میں شیاطین ہوں گے۔ تو یہ جو ملاقات ہوتی ہے نا ماں باپ سے، تو وہ کس سے ملاقات ہوتی ہے، اب آپ سمجھ جائیں ساری بات، تو یہ سارا شیطانی کھیل ہے۔ اب وہ کھیل کھیلنے کے لیے تو اس سے دوستی کرنی پڑے گی نا۔ یہ جو ایک بندہ 99 بچے قتل کر کے ڈرم میں تیزاب میں ڈال کے، وہ کس کے لیے کرتا ہے؟ تو جو کوئی ڈارک ویب پہ جو کوئی ڈالا جاتا ہے وہ کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ وہ سب شیطانوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ وہ انہی کی سوسائٹی ہے جس میں پھر وہ چیزیں سرکولیٹ ہوتی ہیں، تو اس کے ساتھ پھر جو دوستی کرے وہ ادھر ہی لے کے جائے گا، الٹے کاموں میں لے کے جائے گا۔ یا ایھا الناس، ہے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے پر کوئی شک ہے، دھوکہ ہے، فإنا خلقناکم من تراب، تو ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے۔ ذرا سوچو، ہم نے پہلی دفعہ تمہیں کیسے بنایا؟ مٹی سے بنایا۔ ثم من نطفۃ، اس مٹی کا ہم نے کر دیا نطفہ۔ ثم من علقۃ، پھر وہ جو نطفہ تھا اس کو صورت دے دی علقہ کی۔ علقہ کا جو پرانا جتنے بھی ترجمے ہیں ان میں ملے گا جمع ہوا خون، لیکن یہ اس کو لفظ پر جائیں، عین لام کاف، علق، اسی سے لفظ بنا ہے معلق، اسی سے لفظ بنا ہے علاقہ، اسی سے لفظ بنا علاقہ، اسی سے لفظ بنا تعلق۔ تو اب اس کے اندر جو ہے نا متعلق، یہ بھی اسی سے بنا، اور ایک شے ہوتی ہے معلق، جو وہ سسپینشن برج ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں معلق پل۔ پیچھے ہم نے پڑھا معلقہ، وہ عورت کہ جس کو خاوند نے طلاق بھی نہیں دی اور اس سے تعلق بھی نہیں رکھا، وہ معلقہ ہے، کل معلقہ۔ تو یہ علق کے اندر لٹکتی شے کا مفہوم آتا ہے، معلق شے کا مفہوم آتا ہے۔ تو آج کی جدید جو بھی اب جو انکشافات ہیں اس میں یہ بات معلوم ہوئی گئی کہ یہ جو نطفہ ہے، جو وہ نطفتن امشاجن بن جاتا ہے، یعنی ماں کے وہ جو کی طرف سے بیضا آتا ہے اس کے ساتھ جو شامل ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو رحم کی دیوار ہے اس کے ساتھ جیسے جونک لٹک رہی ہوتی ہے اس طرح لٹکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ کا وہ شے ہے کہ جب اس نے لٹکنا شروع کر دیا، رحم کی دیوار کے ساتھ چپک گیا اور اب وہاں پہ وہ لٹک گیا، یہ اللہ کا ہے۔ اب اس چیز کا تعلق دیکھیں ہمارے اس انسانی علم کے ساتھ ہے۔ یہ اگر آپ کے پاس نہیں تھا، جب تک یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ آپ جان سکیں کہ اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے، آپ مجبور ہیں کہ ترجمہ کریں۔ کیوں؟ آپ کے تجربے میں یہی آتا ہے کہ جلدی سے اگر کسی کو پہلے ہی اس میں مہینے میں ابارشن ہو جائے تو خون ہی آتا ہے، تو آپ نے وہ جمع ہوا خون ہی ترجمہ کرنا ہے، کیا کریں گے؟ اس سے آگے آپ جانتے نہیں ہیں۔ تو جب آپ کا دنیا کا علم آگے بڑھا تو آپ کو پتہ چلا جی علاقہ کا اصل مطلب تو یہ ہے، اور یہ لفظ کے قریب بھی ہو گیا، جیسا لفظ ہے اس کی لغت کے قریب چلا گیا، لغوی معنی کے قریب۔ ثم من مضغۃ مخلقۃ، پھر ایک ایسا مضغہ، یعنی مضغہ مطلب ہوا بوٹی، وہ پہلے تو ایک کوئی یعنی ظاہر ہے وہ تو خوردبینی سے نظر آئے گا، تو اب اگلا مرحلہ ہے کہ وہ کوئی بوٹی سی بن گیا جس پہ کہ کچھ نقشے بنے ہوئے تھے، مخلہ تخلیق سے بنا ہے، کوئی نقش و نگار بن چکے تھے، کچھ انسانی صورت بن سی گئی تھی، وہ غیر مخلقۃ، لیکن اس سے پہلے بھی ایک صورت تھی کہ جب ابھی نقشہ نہیں بنا تھا، لوتھڑا سا بن گیا تھا، نقشہ نہیں بنا، پھر اس سے اگلے مرحلے میں یہ نقشہ بن گیا۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھول کر سمجھا دے بات۔ اچھا، یہ یعنی جو لوگ اس فیلڈ سے متعلق ہیں، جب ان کے سامنے یہ بات آتی ہے تو وہ ہکے بکے ہو جاتے ہیں کہ یہ تفصیل تو انسان اپنے تجربے کی بل پر معلوم ہی نہیں کر سکتا تھا،
یہ تو آج ہمیں معلوم ہے کہ ان مراحل سے گزر کر انسان بنتا ہے، وگرنہ یہ کہ پہلے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا مترجمین نے ترجمہ کیا کر دیا، کیونکہ ان کا علم وہاں تک تھا، تو اس سے پتہ لگ جاتا. یہ دلیل ہے قرآن مجید کے یعنی منزل من اللہ ہونے، اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے ہونے کی. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور ہم نے ٹھہرا دیتے، قرار دے دیتے ہیں ہم رحموں میں، ما نشاء، جب تک کہ ہم نے چاہا، الی اجل مسمى، ایک وقت معین تک کے لیے. وہ ویسے تو 9 مہینے ہیں، لیکن یہ کہ اس سے پہلے بھی 8 مہینے میں 7 مہینے میں بھی ہو سکتا ہے. ثم نخرجکم، پھر ہم نے تمہیں نکالا، طفلاً، ایک لڑکے کی صورت میں، بچے کی صورت میں. اس سے پہلے یہ بچہ یہ سارے مراحل سے گزر کے آیا ہے جو پیچھے بیان ہوئے. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ پوری جوانی کو. یہاں ایک مرحلہ اور ہے جس کا ذکر یہاں نہیں آیا، وہ اگلی صورت میں آئے گا. یہ اصل میں سارا جو فزیکل آپ کی گروتھ ہوئی ہے اس کا ذکر ہے، اس کے ساتھ جو روح کا ملاپ ہے اس کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا، وہ اگلی صورت میں آئے گا. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ پوری شدت کو، جوانی کو. اب دنیا کے مرحلے شروع ہو گئے جو سب کو پتہ ہیں، بچپن، لڑکپن، پھر جوانی، وہ شدت کا دور آ گیا جب بندہ چلتے ہوئے نا دیوار کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کو بھی مکہ مارتا ہے. پھر اس دور کو پہنچ جائے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور تم میں سے کوئی وہ بھی ہے جس کو ہم وفات دے دیتے ہیں. یعنی اس پہلے مرحلے ہی میں کسی میں وفات دیتے ہیں. کوئی ابارشن ہو گئی، کہیں یہ ہوا کہ بچپن میں مر گیا، کوئی جو ہے نا جوانی کے وہ موٹر سائیکل تیز چلاتے ہوئے دیوار نو جا بجیا، مطلب پہلے بھی موت آ جاتی ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور کوئی وہ ہے جس کو ہم لوٹا دیتے ہیں نکمی عمر کو، یعنی جب وہ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ تمام تر علم کے بعد بھی اسے پھر کچھ معلوم نہیں رہتا، واپس وہ بچپن والی دور میں آ جاتا ہے، جیسے بچہ تھا اسی طرح کا ناسمجھی کے دور میں واپس لوٹ آیا. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اب یہ تو انسانی جو ہے نا وہ سائیکل اللہ نے پورا بتا دیا، کہاں سے شروع کیا، بیج کیسے ڈلا، اور پھر وہ تیار ہو کے فصل پہنچی، اور پھر اس کا جو ہے نا ڈاؤن فال کیسے ہوا. اسی طرح اب اللہ تعالیٰ ایک اور سائیکل کا ذکر کر رہے ہیں. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم نے دیکھا زمین کو کہ دبی پڑی ہے، مطلب اس کے اندر کوئی جو ہے نا اپج نہیں رہی، دبی ہوئی پڑی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، تو جیسے ہی ہم نے اس کے اوپر پانی برسایا، اہتزت، وہ تازہ ہو گئی، وَرَبَتْ، اور ابر آئی، وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اس نے نکال کھڑی کی، یعنی اگ آئیں اس کے اندر، اگا دیں اس نے رونق کی کئی چیزیں، پھول، پھل، پودے، ہر طرح کی چیزیں نکل آئیں. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرے گا. اب جوڑیں پچھلے کے ساتھ، یعنی اس کے جو ارذل العمر کے بعد مر گئے، کوئی پہلے ہی مر گیا، اس کے بعد تو سب نہیں مر جانا ہے. اب اگلا مرحلہ ہے وہ یحیی الموتى، جیسے زندہ کی مردہ زمین ایسے زندہ کرے گا تمہیں. وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. جیسے اس نے یہ پچھلا سارا کچھ کیا، مرحلہ وار کیا، بتدریج کیا، اسی طرح وہ اگلا بھی کرے گا. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک جو قبروں میں پڑے ہیں ان کو اللہ اٹھائے گا، زندہ کر کے اٹھائے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کی ان قدرتوں کو جانے بغیر اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں. یہاں بغیر علم سمجھ میں آیا، اللہ کی ان ساری کمال سے واقف ہی نہیں ہیں اور بحث کیے جا رہے ہیں. وَلَا هُدًى، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، وَلَا کتاب منیر، نہ کوئی روشن کتاب ہے. ثانیہ اطفی، بحث بھی کرتا ہے اور پھر اپنے علم پہ ناز کرتا ہوا، گھمنڈ کرتا ہوا کروٹ موڑ کے چل بھی دیتا ہے، جیسے آپ کو کچھ نہیں معلوم اسے سب معلوم ہے. زیادہ پڑھا لکھا ہو کے بھی تو آدمی کے اندر یہ خمار پیدا ہو جاتا ہے نا، عین ہو کے پتہ. لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ لوگوں کو بہکائے اللہ کی راہ سے. لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، اس کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے. وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور قیامت کے دن اسے جو ہے جلنے کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. زیادہ خیال یہی ہے کہ وہ ایک دو جگہوں پہ اور بھی آیا ہے کہ نضر بن حارث جو تھا، اس نے اس طرح متکبرانہ انداز اختیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا ایک گستاخانہ رویہ اور آیتیں سن کر واللہ مستکبرن کأن لم یسمعھا، مڑ کے چل دیا تکبر کرتا ہوا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو. ذالک بما قدمت یداک، اور یہ جو جس انجام جلنے کے جس انجام سے دوچار ہوئے ہو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے بھیجے ہوئے اعمال ہیں جن کے نتیجے میں ہوا ہے.
وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں تک بات پہنچ کے تو ایک بات سمجھ، یہ سورہ بقرہ میں جو 3 گروہ آئے تھے نا، ان کو ذہن میں رکھ لیں۔ ایک وہ تھے جنہوں نے مان لیا اللہ کی ان قدرتوں کو، کمالات کو، دل و جان سے ایمان بالغیب لے آئے، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، وہ والے وہ جو ہیں وہ ہو گئے۔ دوسرے وہ ہیں جنہوں نے صاف انکار کر دیا سرے سے، جن کا یہاں پہ اب ذکر آ گیا، بالکل نہیں مانا۔ بین وہاں پہ تھے کہ جو کچھ ادھر بھی تھے کچھ ادھر بھی تھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ، ان کا کیا آیا تھا؟ كُلَّمَا إِذَا أَضَاءَتْ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب روشنی ہوتی ہے تو چلتے ہیں، جب اندھیرا ہوتا ہے تو رک جاتے ہیں۔ میں نے وہاں آپ کو بتایا تھا کہ جب آسان حکم آتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، مشکل حکم سے جان بچا لیتے ہیں۔ جان لگانا کہ اب جان جائے گی، مال لگانا پڑے گا، جہاد ہے، قتال ہے، انفاق ہے، وہاں سے صرف وہ کھسک جاؤ، نکل جاؤ، محفل میں نہ بیٹھو کیونکہ اب تشکیل ہوگی۔ اب اگلی بات یہی کہی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں وہ بھی ہے جو اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، لیکن عَلَىٰ حَرْفٍ، کنارے پر رہ کر کرتا ہے۔ اب آپ سمجھے کنارے پہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ سمندر میں طوفان آیا تو میں پہلے ہی کنارے پر ہوں، اور سمندر اگر پرامن رہا تو میں بھی مچھلیاں پکڑتا رہوں گا، خطرہ مول نہیں لیتا، کنارے پہ رہتا ہے۔ جان بچا کے رکھو، مال بچا کے رکھو، یہ ہے، یہ نہیں۔ اب یہیں آپ کو عبادت کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر تو یہ صرف نمازیں ہی ہوتی، اگر یہ صرف روزے ہی ہوتے، اگر یہ صرف حج ہی ہوتا تو یہ بات نہ کہی جاتی ہے۔ اب آگے سنیے، خود کھل جائے گا۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر اسے وہاں خیر پہنچتی رہے، بھلائی، وہی روشنی رہے، آسانی رہے، کوئی مشکل پیش نہ آئے، کوئی خطرہ لاحق نہ ہو، اطمئن نہ بہی، اتنے اسلام پر مطمئن رہتا ہے، ان احکامات پر عمل کرتا رہتا ہے، اس حد تک اللہ کی مانتا رہتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر اسے وہاں پہ کوئی فتنہ آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی، یعنی جہاں خطرہ پیدا ہو جائے، اب کوئی جان مال خطرے میں آئے، انقلب علی وجہ، الٹا پھر جاتا ہے اپنے چہرے پہ، یو ٹرن بادشاہ۔ جب بش کا فون آ جائے ود اس اور اگینسٹ اس، تو اللہ تو غفور الرحیم ہے، بش جو ہے نا جبار و قہار ہے، لہٰذا اس کے آگے لیٹ جاؤ، اللہ دی خیر ہے۔ وہ تو آپ پیر صاحب نقیب الرحمان صاحب کو جو ہے خوش رکھیں گے تو وہ اللہ کو راضی کرا کے دے دیں گے نا۔ انقلب علی وجہ، وہاں وہ اپنے پیٹھ پر جو ہے نا وہ گھوم گیا۔ خسرت دنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت دونوں کے خسارے میں چلا گیا۔ اب آپ کو سمجھ آئی عبادت کس شے کا نام ہے؟ ہر قسم کے خطرات مول لے کے اللہ کے حکم کی تابعداری کا نام ہے، یہ صرف عبادات کا نام نہیں ہے۔ نہیں تو اسے کیا خطرہ ہے؟ آج کی دنیا میں سیکولر ورلڈ میں کیا خطرہ ہے؟ آپ کو عبادات کی ہر جگہ اجازت ہے، مسجد خریدیں، چرچ خریدیں، مسجد بنائیں، امریکہ میں بنائیں، برطانیہ میں بنائیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ نمازیں پڑھیں، 5 کیوں پڑھتے ہیں؟ بھٹو صاحب نے کہا تھا مذاکرات کے دوران مفتی محمود صاحب کو کہ یہ اللہ نے نمازیں سنا ہے 50 فرض کی تھی، تو انہوں نے کہا ہاں، پھر رحم فرمایا کہ 5 کر دی تھی۔ کہا کاش 50 ہی فرض رہتی۔ وہ حیران ہوئے، یہ 5 نہیں پڑھتا، 50 کا محبت رکھتا ہے۔ پوچھا بھائی کیوں؟ کہا آپ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم آرام سے حکومت کرتے ہیں، تو 50 پڑھیں، بش کو کیا تکلیف ہے؟ وہ کہتے بھی ہیں بیچارے کہ ہمیں اسلام سے کوئی جو ہے نا جھگڑا ہمارا نہیں ہے، پولیٹیکل اسلام سے ہمارا جھگڑا۔ اب آپ فیصلہ کر لیں، اس میں خطرہ ہے، لہذا یہاں کاؤنٹر نیریٹو لے کے آؤ، کیونکہ یہاں پھڈا پڑتا ہے۔ ہم نے کنارے رہنا ہے، خطرے میں نہیں جانا ہے، فرکشن نہیں کریٹ کرنی ہے، لہذا جہاں فرکشن کریٹ ہو رہی ہے وہاں کاؤنٹر نیریٹو لے کے آؤ، قرآن کے نیریٹو کے کاؤنٹر نیریٹو لے کے آؤ۔ وہ بھی بہانے بناتے تھے، آپ بھی بہانے بناؤ، اور جب خطرہ ہو، بھوک ستائے، تو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کا طریقہ نکالو۔ ان کا گزارا نہیں تھا، مرنے لگے تھے، کیا کرتے بیچارے؟ ہمارا گزارا بھی نہیں ہے سود کے بغیر، لہذا اس کو بھی اسلامی کر لو۔ تو جہاں مشکل پیش آئی وہاں اپنے لیے راستہ نکالو، کنارے کنارے، خطرہ مول نہیں لینا ہے۔ یہ دنیا میں بھی خسارے میں ہیں اور آخرت میں بھی خسارے میں ہیں۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی اصل خسارہ ہے۔ اب یہاں پرابلم کیا ہے اس سارے مسئلے میں؟ اس آدمی کا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان ہے تب تو عادی عبادت کرتا ہے،
پوری کیوں نہیں کرتا؟ اللہ سے مدد کی امید نہیں ہے، اللہ پر توکل نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ سے حسن ظن نہیں ہے کہ میں اس کے لیے سب کچھ جھونک دوں گا وہ میری مدد کرے گا۔ یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ بے شک اتنے سارے ایمان کے ساتھ بھی بے ایمان ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اور وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ تو بہت سے ملحد جو ہے نا آپ کو جو ہو سکتا ہے کہ دینداری کی شکل میں نظر آ رہے ہوں، اندر سے الحاد ہو، یہ ٹیڑے ہو چکے ہوں، ان کے دل کج ہو چکے ہوں۔ فی قلوبہم مرض، وہ جو ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں، فی قلوبہم زیغ، جو ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا، وہ یہ چیز ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ دعا کیوں مانگی جاتی ہے؟ کہ کسی مشکل میں آ کے میں بھی الٹا نہ ہو جائے۔ الحاد کس شے کا نام ہے؟ سیدھے چلتے چلتے ذرا ٹیڑے ہو جانا۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، اللہ کو چھوڑ کر ان سے امید رکھتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، تو اس سے امداد کی توقع رکھتے ہیں جو نہ ان کا بھلا کر سکے نہ ان کا کچھ بگاڑ سکے۔ ذالک ھو الضلال البعید، یہ ہے دور کی گمراہی، ناسمجھی کی انتہا۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان پہنچانا اس کے نفع پہنچانے سے زیادہ ہے۔ کس طرح اللہ سمجھائے؟ لبئس المولا و لبئس العشیر، کیا برا دوست ہے اور کتنا برا رفیق ہے، ساتھی ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا، اب اعمال صالحہ یہاں پہ کیا کہیں گے؟ جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اللہ کی بندگی میں، اللہ کا حکم ماننے میں، ہر قربانی دے دی، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک دنیا میں اللہ جو چاہے کرتا ہے، ویسے تو علی کل شیء قدیر ہے، اس کا ہاتھ کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ یہ کافروں کو اس نے اختیار دیا ہوا ہے تمہیں نقصان پہنچانے کا، اس کی مرضی ہے، اس کی حکمت ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے، اسی میں تو آپ کا امتحان ہے۔ من کان، اب آئی وہ بات، وہ جو میں نے آپ سے کہا نا، امید اور سبب، یعنی اللہ سے جو ہے نا اس کو مسبب الاسباب ماننا اور مدد کی توقع رکھنا کہ میں اس کے لیے اپنا آپ لگاؤں گا، وہ میرا ہاتھ پکڑے گا۔ اگر کسی کا مسئلہ یہ ہو، یہ آیا من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو یہ سمجھتا ہو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا۔ اگر آپ اللہ کے لیے اپنا سب کچھ لگاؤ گے، وہ آپ کی مدد کو نہیں۔ جس کے دل میں یہ شک ہے، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، وہ آسمان کی طرف ایک رسی لگائیں، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر وہ اسے کاٹ دے رسی کو، فَلْيَنْظُرْ، پھر دیکھے، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، جو اسے تاؤ چڑھا تھا اس کی اس تدبیر نے اس میں کوئی کمی کی؟ سمجھ نہیں آئی ہوگی، مشکل مقام ہے۔ آسمان کو یہاں پہ رکھیں، آپ نے عبادت کرنی ہے اللہ کی، وہ آسمان ہے۔ اس آسمان پر چڑھنے کے لیے، جیسے اس آسمان پر چڑھنے کے لیے رسی ہے نا، یہ ہے اللہ کی مدد، یعنی اس رسی کی مدد کے بغیر تو آپ آسمان پر نہیں چڑھ سکتے۔ تو اللہ کی بندگی اللہ کی مدد کے بغیر کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دونوں جوڑا ہیں، اسی لیے ہیں کہ اس کام کے لیے اللہ کی مدد چاہیے۔ جہاں مشکل پیش آئے گی، سہارا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب جو شخص اس سہارے ہی کو توڑ دے کہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اب وہ کیسے آسمان پر چڑھے گا؟ اب سمجھ آ گئی؟ تو مقصد کیا ہوا؟ اللہ کی بندگی۔ اللہ کی بندگی کی چوٹی کیا ہے؟ اللہ کا دین غالب ہو جائے، وہ جو ہم پڑھائے ہیں، اور اس میں آپ کو اللہ کی مدد کر رہے ہیں، جب وہ جدوجہد کر رہے ہیں، بدلے میں اللہ آپ کی مدد۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اسی سورہ مبارکہ میں آگے بھی جائے گا، جو اللہ کی مدد کرے گا فلا ینصرنہ، اللہ اس کی لازماً مدد کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ آج آپ کے دانشور آپ کو بتاتے ہیں اب کوئی مدد نہیں آنی، اللہ نے کوئی مدد نہیں کرنی، اور جن کو ان دانشوروں کی بات کا یقین ہوتا جائے گا تو جہاں مشکل پیش آئے گی کیا کریں گے؟ یو ٹرن۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اس طرح ہم نے یہ آیات کھول کھول کے بیان کیے، سمجھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہر طرح سمجھا دیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ،
ہدایت اللہ اسے دیتا ہے. اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں, جس کو اللہ ارادہ کرے یا جس کا اپنا ارادہ ہو, وہ چاہتا ہو کہ مجھے ہدایت ملے, اس کو ہدایت دیتا ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی مسلمان ہوئے, وہ جو یہودی ہوئے, وہ جو صابی تھے, وہ جو نصارہ ہیں, وہ جو مجوسی ہیں آتش پرست, والذین اشرکوا جو مشرک ہیں, ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ, ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا. ان اللہ یعنی اس مسلمانوں کے درمیان بھی فیصلہ فرمائے گا. ظاہر ہے ایمان کے دعوے دار ہیں, تو ایمان کس درجے کا تھا, مطلوب کیا تھا, تمہارا ایمان تھا کتنا. ان اللہ علی کل شیء شہید, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے. الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال, کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے آگے سجدہ ریز ہے, یعنی اس کا مطیع فرما ہے, اس کا ہر حکم اس کے اوپر جاری و ساری ہے. جو کوئی کے آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے, اور جو سورج ہے اور چاند ہے اور ستارے ہیں, والجبال اور پہاڑ ہیں, والشجر اور درخت ہیں, والدواب اور جانور ہیں, وکثیر من الناس, اور لوگوں میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ ہی کے فرما بردار ہیں. اب آپ دیکھیں جانوروں کے لیے اللہ نے جو جس جانور کا جو فنکشن رکھا ہے وہی کرتا ہے, وہ اپنی فطرت سے دائیں بائیں نہیں ہوتا, جو اس کی فطرت بنا دی گئی ہے. کہنا چاہیے جبلت کہنا چاہیے, طبیعت کہنا چاہیے. اسی طرح سورج کا جو راستہ مقرر ہو گیا, یہ سب گویا اللہ کے آگے فرما بردار ہیں اور کامل بندگی کرتے ہیں, کہیں سے راستے سے دائیں بائیں نہیں ہوتے. اور لوگوں میں بھی بہت سارے ہیں جو اسی کے موافق اللہ کا ہر حکم مانتے ہیں, لیکن سارے لوگ ایسا نہیں کرتے. کچھ وہ کرتے ہیں جو پیچھے آ گیا ہے, مشکل پیش آتی ہے تو دائیں بائیں ہو جاتے ہیں, کنارے ہو جاتے ہیں. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ, اور انسانوں میں سے کثیر وہ ہیں جن کے اوپر وہ حق عذاب کی دفعہ لاگو ہو چکی ہے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ, اور جسے اللہ رسوا کرنے پہ آ جائے اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں. ان اللہ یفعل ما یشاء, بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. ہذان خصمان اختصموا فی ربہم, یہ دو پارٹیاں ہیں, جھگڑالو گروہ ہیں, فریق ہیں دو, یہ اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں. ایک مانتا ہے دوسرا نہیں مانتا. فالذین کفروا, تو جو نہیں مانتا, قطعت لہم ثیاب من نار, ان کے لیے تراش دیے گئے کپڑے آگ کے. وہ جو نہیں درزی کاٹتا کپڑے بہترنا جسے کہتے ہیں, تو وہ جو ہے نا ان کے ناپ کے مطابق جو ہے نا وہ کپڑے تیار کر دیے گئے آگ کے. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم, یہ تو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے, اوپر سے سر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. یصہر بہ ما فی بطونہم, اور وہ پانی جو ڈالا جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہوگا اس کو بھی لے کے نکل جائے گا. والجلود, اور کھالیں بھی اتار دے گا. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ, اور وہاں ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے جو ان پر برس رہے ہوں گے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا, جب بھی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں گے, نکلنے کی, من غم, اس گھٹن سے, اعیدوا فیہا, اسی میں لوٹا دیے جائیں گے. وذوقوا عذاب الحریق, کے چکھتے رہو اسی جلن کے عذاب کا مزہ. یہ ہے وہ جو آیا تھا خسرت دنیا والآخرہ, آخرت کا یہ خسارہ ہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار, بے شک اللہ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو بلا خوف و خطر دیگر صرف اللہ ہی کی بندگی کرتے رہے, ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یخلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا, اور وہاں وہ پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتیوں کے. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر, اور وہاں ان کا جو لباس ہوگا وہ ریشم کا ہوگا. دنیا میں ریشم منع ہے, وہاں وہ ریشم کا پوشاک انہیں پہنایا جائے گا. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ, ان لوگوں کو رہنمائی دے گی طیب کی طرف. طیب کیا ہے؟ ایک کلمہ طیبہ ہے اور ایک اعمال طیبہ ہے, یہ دونوں کا مجموعہ یہاں طیب ہے. نیک اعمال اور نیک جو ہے نا ایمان اور عمل, ایمان اور عمل صالح. اور عمل صالح کی چوٹی کیا ہے؟ اللہ کے دین کو قائم کر دینا, اس کے لیے جہاد کرنا. من القول, اور قول یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب, اس کے ذریعے سے یہ رہنمائی انہیں دی گئی. ایمان کی رہنمائی بھی کتاب سے ملی, اور جامع جو فرائض ہیں تصور وہ بھی انہیں قرآن سے دیا گیا. وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ, اور وہ رہنمائی پائی انہوں نے جو تعریف کیا ہوا ہے اس کے رستے کی طرف. ان الذین کفروا, وہ لوگ کہ جو کافر ہوئے, وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے, وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اور مسجد حرام سے,
محترم جو اللہ کا مسجد ہے، گھر ہے، ظاہر ہے اس وقت تک یہ مسجد تعمیر نہیں تھی، وہ اللہ کا پورا مسجد حرام ہے۔ الذی جعلناہ للناس سواء، وہ مسجد حرام یا وہ علاقہ جس کو اللہ تعالیٰ نے، وہ حدود حرم جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے برابر رکھا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس پر تمام لوگوں کا حق برابر ہے، کسی کا وہاں اسپیشل رائٹس نہیں ہے۔ مشرکین بھی جب وہاں پہ آباد تھے تب بھی یہ بات مانی جاتی تھی، وہ وہاں پہ رہتے تھے، لیکن جب حج کے دن آتے تھے تو ان کے صحن میں بھی جو آ جائے تو اس کو بھی وہاں سے باہر نہیں نکالتے تھے، کیونکہ وہ یہ جگہ اللہ نے سب کے لیے رکھی ہوئی ہے، سب کا حق ہے اس کے اوپر۔ العاکف فیہ والباد، جو وہاں کا مقیمی ہے اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ باہر سے جانے والا کا حق ہے، یہ اس پہ سب کے حقوق برابر ہیں۔ اس وقت یہ مطالبہ ایران لے کے کھڑا ہے، فری سٹی قرار دیا جائے، اور جب اس پہ اعتراض آتا ہے کہ جی یہاں کے کرائے آپ کیوں لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہم زمین کا کرایہ نہیں لے رہے، زمین کے اوپر جو ہوٹل بنایا ہے اس کا کرایہ لے رہے ہیں۔ اب یہ دیکھا نا، مچھلی یوں کر کے پکڑی جاتی ہے ہفتے کے دن، تو اس کا جواب اگلے پھر یہ دیتے ہیں کہ یہ ہوٹل جا کے آپ کسی اور جگہ بنائیں تو پھر دیکھتے ہیں، زمین اس زمین سے ہٹا کر بنائیں، یا یہ کہ پھر مجھے بھی بنانے دیں، جب برابر ہے تو پھر آپ نے بنایا ہے تو برابر میں دوسرا بھی بنا لے، تو پھر پتہ چلے گا کہ بھئی حساب کتاب کیا ہے۔ تو بہرحال اصل بات یہ ہے، سمجھنے کی یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو ایک بلوے کی ہے۔ اگر وہ جو کہہ رہے ہیں فری سٹی بناؤ تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ امریکہ بھی چاہتا ہے فری سٹی بنا دیں، جیسے ویٹیکن ہے نا، اسی طرح یہ دونوں شہر مکہ اور مدینہ انہیں فری سٹی بنا دیا جائے۔ وہ یہ کیوں چاہتا ہے، اس کے پیچھے اور کہانی ہے، جس کہانی کے تحت انہوں نے خلافت ختم کی تھی کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا کوئی نشان باقی نہ رہے، لیکن یہ حج وہ چیز ہے کہ جس میں وہ نشان باقی رہتا ہے۔ آپ جب بھی حج پہ جائیں گے آپ کو امت کا احساس لازمی ہوگا۔ نیشن سٹیٹس ہیں، بن گئی ہیں، سب سے پہلے پاکستان ہے ہمارے لیے، ایرانیوں کے لیے سب سے پہلے ایران ہو گیا ہے، امت تقسیم ہو گئی، لیکن آپ حج کرنے جائیں تو وہ امت کا تصور پھر ابھر کے آ جاتا ہے۔ یہ چیز شیطان کو کتنا تکلیف دیتی ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو انتظام ہے ہم کہتے ہیں چلیں اتنا ہی ٹھیک ہے، لیکن یہ کھٹکتا شیطان کو ضرور ہوگا، اور لیکن یہ اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ یہ پوری طرف آئیڈیل بھی نہیں ہے، لیکن آپ اگر آئیڈیل کی طرف جاتے ہیں تو پھر شیطان کو اپنا کھیل کھیلنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں جی زمینی حقائق کی مشکلات، اس کے اندر پھر جو غنیمت ہو وہی لے کے چلنا پڑتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، اور اس کے اندر جو ٹیڑھی رات تلاش کرے گا، یعنی کوئی اس میں یہاں پہ کوئی گمراہی پھیلائے گا، کوئی غلط اس پہ جائے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اب یہ آیت پڑھیں، بے شک اس کا وظیفہ کریں، اچھی طرح اسے ذرا اندر اتاریں تو آپ کو لگے گا کہ محمد بن سلمان بہت خطرے میں ہے۔ ویسے تو وہ بہت مضبوط ہوتا جا رہا ہے، لیکن جو اس کی حرکتیں ہیں اس سے پتہ لگ رہا ہے یہ آیت پڑھ کے کہ بھئی یہ وہ بہت خطرے میں ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے ابراہیم کو جب ٹھکانہ بتا دیا ابراہیم کو گھر کی جگہ کا، یہ گھر پہلے سے ہے، اس کی جگہ جو ہے وہ نظر نہیں آتی تھی، تو ہم نے ٹھیک ٹھیک بتا دیا کہ یہاں سے بنیادیں اٹھانی ہیں، یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا گھر ہے۔ اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، وطہر بیتی للطائفین، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے لیے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اور لوگوں کے لیے اعلان عام کر دو، اذان دے دو، اعلان عام کر دو حج کا، وہ چلے آئیں گے تیرے پاس پیادے بھی، اپنے قدموں پر چلتے ہوئے بھی۔ اب دیکھیں نا، اس زمانے میں کوئی ذرائع ابلاغ تو تھے نہیں، لیکن بس وہ انہوں نے اعلان کیا، جیسے تیسے کیا۔ اللہ نے تمام انسانوں کے دل میں ڈال دی، جو بھی جن کے دل میں بھی ایمان کی کوئی رمق تھی کہ اس گھر کے طواف کو جانا ہے۔ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اور ہر دبلے اونٹ کے اوپر، یعنی سب دور سے آئے ہوں گے تو وہ سوار چلتے چلتے اونٹ کمزور ہو چکے ہوں گے، یاتینا من کل فج عمیق، چلے آئیں گے دور کے رستوں سے یہاں پر، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ جو ان کی نفع پہنچانے کی جگہ ہیں ان کا وہ مشاہدہ کریں، ان پر گواہ ان تک پہنچیں، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور تاکہ آ کے اللہ کا نام لیں، یعنی فی ایام معلومات، جو معلوم دن ہیں ان کے اندر۔ اس کا ایک جو ہے نا وہ یہ معلوم دنوں سے کیا گیا ہے، جو 10 دن ہیں حج کے، ذی القعدہ کے پہلے جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے،
اور ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ 11، 12 اور 13 جو قیام منا کے دن ہیں وہ ہیں، اور خاص طور پہ جو آگے قربانی کا مسئلہ آتا ہے تو یہ تو اسی میں ہوتا ہے، 10 جو ہے نا وہ ذی الحجہ کو ہوتا ہے۔ علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام، وہ اللہ کا نام لیں اس کے اوپر کہ جو اللہ تعالیٰ نے چوپایوں میں سے انہیں مویشی عطا کیے ہیں ان پر اللہ کا نام پڑھ کے انہیں قربانی کے طور پر ذبح کریں۔ فَقُلُوا مِنْهَا، تو ان میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور جو برے حال کو محتاج فقیر ہے اس کو بھی کھلاؤ۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا، پھر اس کے بعد صاف کرو تَفَثَهُمْ، اپنے میل کچیل۔ یہ احرام میں تو آپ نہیں وہ خاص احتیاطیں ہیں جو ملحوظ رکھنی ہیں، اب احرام کھول کے صفائی ستھرائی کر کے تو کپڑے پہن لو۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی منتیں پوری کریں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور قدیم گھر کا طواف کریں۔ اب یہ قدیم گھر ہے خانہ کعبہ، اس کا طواف کریں، یہ جو ہے طواف زیارت کہلاتا ہے، یہ آخری جو آپ مینا کے قیام سے پہلے جو کرتے ہیں۔ ذالک، یہ سن چکے ہو۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے جو یہ ادب والی جگہ ہیں ان کا احترام ملحوظ رکھے گا، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے رب کے ہاں اس کے لیے یہ بہت بہتر ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، تو تمام مویشی تم پر ہلاک کیے گئے سوائے ان کے جو تمہیں پہلے پڑھ کر سنا دیے گئے۔ سورہ انعام میں گویا جو ہم پڑھ آئے ہیں، لیکن وہ تو اس کے بعد بھی جو سنائے گئے بار بار سورہ بقرہ میں آیا، سورہ مائدہ میں آیا۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اور بچتے رہو بتوں کی نجاست سے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات کہنے سے۔ حُنَفَاءَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے یکسو ہوتے ہوئے، ہر طرف سے کٹ کر، یہ کنارے کنارے نہیں، دو طرف یاری نہیں، دو کو نہ بناؤ، ہر طرف سے کٹ کے صرف اللہ کے ہو جاؤ۔ غیر مشرکین بہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک کیے بغیر۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو وہ تو ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑا ہو۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پھر اسے پرندے اچک کے لے گئے، وہ بڑی بڑی جو چیلیں یا گدھ ہیں۔ او تہوی بہ الريح، یا اسے ہوائی اڑا کے لے گئی ہو۔ فی مکان صحیق، اور کسی دور کی جگہ پہ، سیدھے رستے سے دور کہیں پھینک آئی ہو، اب اسے رستہ نہیں مل سکتا۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن آپ کا کھونٹا ہے، جیسے وہ آسمان پر چڑھنے کی رسی تھی، اس سے آپ نے توڑ دیا تو آسمان پہ نہیں چڑھ سکتے۔ ہر مصیبت بلا سے بچانے والا کھونٹا آپ کا قرآن ہے۔ جب آپ اس سے ہٹ کر ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں گے تو پھر وہاں پہ زخرف القول غرورا کے نیریٹو اتنے پائے جاتے ہوں گے کہ کوئی ادھر آپ کو اچک لے گا، کوئی ادھر اچک لے گا، سب بہترین بہترین باتیں، کوئی روحانیت کے خواب دکھائے گا اور خواب آپ کو آنے بھی لگیں گے، کوئی علمیت کے خواب آپ کو دکھائے گا، کوئی نئے علم کلام کے خواب آپ کو دکھائے گا۔ ان خوابوں کے ساتھ پھر بہت بڑی حسن یہ بھی جڑا ہوتا ہے کہ باہر جا کے یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے کے مواقع بھی ہوتے ہیں۔ آخر اس وقت کا جو بھی علمی مقام و مرتبہ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے تو پھر اب چلیں وہ خدا کی قدرت دیکھنے کے بھی مواقع ہوں گے، تو پھر وہ قدرتیں دیکھ کے واپس کون آئے؟ ہم نے تو کوئی واپس آتے نہیں دیکھا ہے۔ جو آج سے گیا سو گیا، وہ ہوا، یہ جو زمانے کی ہوا ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ تو جو اس ہوا کے دوش پہ ایک دفعہ گیا تو سو گیا، یہ واپس تھوڑی آنے دیتی ہے۔ جن کا پردہ ہوتا ہے گھر میں، وہ پردہ چلا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں، پوچھیں بھئی وہ پردہ آپ کا کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں جی ہماری فکر ریفائن ہو گئی ہے، پہلے خاصی ریجڈ تھی، اب وہ کافی ریفائن ہو گئی ہے۔ تو یہ پھر نیریٹو، ایک نیریٹو کے اوپر دوسرا نیریٹو، دھوکے کے اوپر دوسرا دھوکا، اور وہ سارا چکا چوند کرنے والا فریب۔ ذالک، یہ سن چکے ہو۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے جو شاعر ہیں، اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کی عدم کرے گا، تعظیم و توقیر کرے گا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دل کے تقوی سے ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، وہ جو جانور ہیں جو قربانی کے، ان میں تمہارے لیے نفع ہے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یعنی ان کو اپنے کام میں لا سکتے ہو، دودھ پی سکتے ہو ایک وقت تک کے لیے۔ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر ان کا مقام ہے جہاں ذبح کرنا ہے وہ بیت العتیق ہے۔ تو ویسے تو قربانی مینا میں ہوتی ہے، لیکن یہ بیت العتیق کیا ہوا؟ وہ حدود حرم ساری بیت العتیق ہے۔ تو یہ بیت کا مطلب کوئی گھر نہیں ہے خاص، بلکہ حدود حرم ساری۔
مسجد بھی وہ سارا ہے اور بیت بھی وہ سارا ہے. یہ چیزیں اگر آپ کو ہوں گے نا، آج کل جو سوال اٹھتے ہیں خاص طور پہ بیت المقدس، تو وہ پوری حدود بیت المقدس ہے، اور وہ مسجد اقصی، وہ ساری حدود مسجد اقصی ہے. عمارت ہو یا نہ ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تو یہ یہاں بھی یہی معنی دے رہا ہے. خانہ کعبہ کے اندر تو قربانی نہیں ہوتی، نہ مطاف میں قربانی ہوتی ہے، وہ جا کے آپ مینا میں قربانی کرتے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ جو کچھ ہم نے انہیں مویشیوں میں سے چوپائے وغیرہ دیے ہیں ان پر اللہ کا نام پڑھ کر انہیں ذبح کریں. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لیکن تمہارا الہ ایک ہی ہے. کسی اور کی قربانی کا طریقہ اور ہے، تمہارا اور ہے، لیکن جو اس کا حکم ہے وہ ایک ہی ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے فرما بردار بنو. ہم جیتی ہم وقتی. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، وہ کہ جب اللہ کا نام آتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں. وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، اور جو ان کو مصیبت پڑتی ہے اس پر وہ صبر کرنے والے ہیں. یو ٹرن کرنے والے نہیں ہیں. صبر کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ کھڑے رہنے والے، ڈٹے رہنے والے، جمے رہنے والے. جو طوفان آئے، جو بلا آئے، جو مصیبت آئے، استقامت کا مظاہرہ کرنے والے. والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم رکھنے والے. ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے جو کچھ بھی، وہ کوئی مال و اسباب ہیں یا جان اور کی صلاحیتیں ہیں، جان و جسم کی، اس کو اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، کھپاتے ہیں. والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، اور وہ جو قربانی کے اونٹ ہیں ان کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں بنایا ہے. لکم فیہا خیرون، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے. فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، تو ان پر بھی اللہ کا نام لو، ان کو صفوں میں کھڑا کر کے. اونٹ کو لٹا کے نہیں، اس کو صف میں کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ برچھا سا مارتے ہیں اس کے پہلو میں، اور پھر وہ خون نکلنا شروع ہوتا ہے. کرتے کرتے وہ جب گرتا ہے تو اس کے بعد پھر اسے کھاتے ہیں. فَإِذَا وَجَبَتْ، جب وہ گر پڑے، جُنُوبُهَا، اپنے پہلو پر، اپنی کروٹ پر، فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس میں سے کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور اس سے کھلاؤ اس کو بھی جو قانع ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ مانگنے نہیں آیا، اس کو بھی کھلاؤ. اور جو بے قرار ہے، وہ مانگنے آ گیا ہے، اس کو بھی کھلاؤ. كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، اس طرح ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، قابو میں دے دیا. بچہ اونٹ کی جو ہے نا نکیل پکڑ کے اسے جدھر مرضی لے کے چلا جائے، وگرنہ یہ کہ وہ جو طوفان ہے پورے 2 جو ہے نا فلور کے برابر، اسے کیسے تم قابو کرتے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس اللہ کے شکر گزار بنو. لن ینال اللہ لحومہا، ان کا جو لہو ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچتا، ولا ان کا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا. ولا دماؤہا، نہ ان کا خون اللہ تک پہنچتا ہے. ولیکن ینالہ التقوی، اصل میں اللہ جو تمہارے دل کی نیت ہے، ارادہ ہے، دل کا جو خلوص اور اخلاص ہے، تقوی کا یہ مطلب کریں گے، وہ اللہ تک پہنچتا ہے. منکم، جو تمہاری طرف سے ہے. کذالک سخرھا لکم، اس طرح اللہ نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا. لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم اللہ کی بڑائی کر سکو، ان پر تکبیر کہو اور ویسے اللہ کو بڑا کرو. دیکھو نا، انہیں صرف چارہ دیا، وہ تمہارے موتی ہو گئے. اللہ تمہیں سب کچھ دیتا ہے تو تم اس کے فرما بردار کیوں نہیں بنتے، اور اس کی بڑائی کے لیے جو ہے کوشش کیوں نہیں کرتے. وبشر المحسنین، اور خوشخبری دے دیجئے نیکوکاروں کو. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اب یہاں سے وہ بات شروع ہوئی جو وہ نصرت والی، وہ جو پیچھے آیا تھا کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا تو وہ ایک رسی لگا لے، تو اللہ مدد کرے گا. اب اس کا یقین دلایا جا رہا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ مدافعت کرے گا، دفاع کرے گا ان لوگوں کا کہ جو ایمان لائے. تم اللہ کے لیے کھڑے ہو تو اللہ تمہارا دفاع کرے. تم خود ہی سیانے ہو، پہلے ہی یو ٹرن لے کے چلے جاتے ہو، تو اب کیوں پکڑ کے لائے تمہیں؟ پہلے تم استقامت دکھاؤ گے، تھپیڑے برداشت کرو گے، اللہ بھی تمہاری مدد کو آئے گا. لیکن آئے گا جب تم اندر سے ہل چکے ہوگے. حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، اور لما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. یہ کیفیات آنے، اس پہ سب پہ جمے رہو گے، پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی. یہاں تک پتہ لگ چکا ہوگا کہ یہ اللہ والے ہیں.
ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی دغا باز ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ دو معنی دے رہے گا یہاں کہ اگر اللہ نے دنیا یہ جو کفار ہیں ان کو دنیا کا رعب، دبدبہ، عزت اور دفاعی طاقت زیادہ دے رکھی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان خیانت کرنے والے دغا بازوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے، یہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا معنی یہ ہے تمہارے اندر جو کھوٹے ہیں، اوپر سے مسلمان بن کے آئے ہیں، اندر سے ابھی پوری طرح اللہ کی، تو ایسے دغا بازوں کو تمہارے اندر وہ رہنے دے گا؟ وہ جو ہم نے پڑھا تھا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اس حالت پہ چھوڑے رکھے جس پر تم ہو، کچے پکے مکس، جب تک کہ طیب میں سے خبیث کو چھانٹ کے علیحدہ نہ کر دے۔ تو کیسے چھانٹے گا؟ کہ جب مصیبت آئے گی جو پکے ہیں ڈٹے رہیں گے اور جو کچے ہیں یو ٹرن لے لیں گے، تو چھٹ گیا یا نہیں چھٹ گیا؟ یہ ہے مسئلہ، چھانٹی ہو گئی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب کون سی جو نیا چیلنج آ گیا ہے؟ اب یہ ہے کہ اللہ نے اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جن پر جنگ مسلط کی گئی۔ جنگ کا آغاز مشرکین نے کیا جب انہوں نے حضرت بلال کو تشدد کا نشانہ بنایا، جب انہوں نے حضرت خباب بن لرد کو تشدد کا نشانہ بنایا، جب انہوں نے آل یاسر کی جو ہے بوٹیاں اڑا کے رکھ دیں، لیکن مسلمانوں کو حکم تھا کہ ہاتھ باندھ کے رکھنے، جوابی کارروائی نہیں کرنی ہے۔ اب ان کو بھی اجازت دے دی بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کیونکہ یہ مظلوم ہیں، زیادتی انہوں نے شروع کی ہے، اب ان کو اجازت ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ اب اللہ نے مدد کی، بدر میں کی، لیکن اس سے پہلے کیا کچھ ہو چکا ہے، مکے میں کیا کچھ ہو چکا ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف میں کیا کچھ ہو چکا ہے، مسلمان کس بے سر و سامانی کے عالم میں انہیں ہجرت پہ مجبور کیا گیا ہے، تو اب جا کے اللہ نے مدد کی ہے، مدد پہنچ آئی ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ مظلوم کہ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا، ان کا کوئی جرم نہیں تھا، الا ان یقولوا ربنا اللہ، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے سے دفع نہ کر دے، ہٹا نہ دے، ان کا اقتدار نہ ختم کر دے، لہدمت صوامع، تو گرا دیے جائیں خانقاہیں، یعنی پھر یہ نہیں بچیں گی خانقاہیں۔ ویسے ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں نا ہندوستان میں اسلام صوفیہ نے پھیلایا، تو یہ چائنا میں صوفیہ نے کیوں نہیں پھیلایا؟ ہندوستان سے کیا دور تھا، ہندوستان آگے تھے تو تھوڑے دو قدم اور آگے چلے جاتے، چائنا میں بھی پہنچاتے اسلام۔ اوپر حکمرانوں کی چھتری تھی تو نیچے پہنچایا ہے آپ نے، اگر اوپر حکمرانوں کی چھتری نہ ہوتی تو کون پہنچانے دیتا؟ تو اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض کو دفع نہ کر دے تو خانقاہیں بھی نہیں بچیں گی۔ آپ کہیں ہم میٹھا میٹھا اسلام پہنچا دیں گے، کوئی نہیں۔ اور یہ بات نوٹ کریں، یہ جو سیکولرزم ہے یہ اس وقت تک ہے کہ جب تک ایک بہانہ بنا کے رکھنا ہے، یہ اس کا سافٹ فیس ہے۔ اگر جب طاقت پورے زور پہ آ جائے تو پھر کون سیکولرزم؟ انڈیا میں کدھر گیا سیکولرزم؟ 47 میں دھوکہ کھایا نا، سیکولرزم ہے۔ ابوالکلام کو دھوکہ لگ گیا، بڑے بڑے جید علماء کو دھوکہ لگ گیا۔ آج کہاں ہے سیکولرزم؟ جب طاقت آئی ہے ہندوؤں کے پاس تو کون سا اب ہارڈ فیس آ گیا ہے، اب کوئی سیکولرزم نہیں ہے۔ اب مسجدیں گر رہی ہیں یا نہیں گر رہی ہیں؟ اور تھوڑے دنوں میں آپ یورپ میں دیکھیں جو بڑا سیکولر ہے، اور آپ امریکہ میں دیکھیں گے جو سب سیکولروں کا امام ہے، یہ کام شروع ہو جائے گا۔ لہدمت صوامع، گرا دیے جائیں گے خانقاہیں، وبیعٌ، مدرسے، وصلواتٌ، اور یہودیوں کے عبادت خانے، ومسجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، اور وہ مسجدیں جن میں بکثرت اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ شیطان اللہ کے کسی بھی نام سے منسوب کسی بھی جگہ کو باقی رکھنا پسند نہیں کرے گا۔ تو جو شیطان کے اہلکار ہیں وہ پھر الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذہم عزا، وہ انہیں جوش دلائے گا اور یہ سب ملیا میٹ کیا جائے گا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، لیکن اس سب جو بھی طوفان ہے اس کے مقابلے میں جو کھڑا ہوگا وہ کوئی اللہ کی مدد کر رہا ہے۔ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد لازماً کرے گا۔ یہ جب آتا ہے نا فعل مضارع کے اوپر نون ثقیلہ ہم کہتے ہیں اور لام تاکید، اس سے زیادہ کوئی تاکید کا اسلوب ممکن نہیں ہے۔ ینصرو، اس کے اوپر لام تاکید لگ گیا یعنی لازماً مدد کرے گا،
پھر اس کے آگے نون اگر خفیفہ لگا ہو تو ہم کہیں گے لازمن، لازمن مدد کرے گا. نون ثقیلہ لگ جائے تو اب کریں ترجمہ، کیا ترجمہ کریں گے؟ لازمن 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 جو ہے مدد کرے گا. تو وہ اس طرح کر کے تو وہ اردو میں مذاق ہی بن جائے گا. لیکن یہ کہ یہ بنتا یہ ہے اصل میں، آپ اگر سمجھ سکیں تو. لیکن کس کی کرے گا؟ جو ان ساری مشکل حالات میں ڈٹا رہے گا، جمع رہے گا، وہ یو ٹرن نہیں مارے گا، اپنے انقلب علی وجہی والی صورت اختیار نہیں کرے گا، کنارے نہیں رہے گا، بیچ منجار کے کوتے گا. اس کی اللہ مدد کرے گا. وہ گویا اللہ کا مددگار ہے، اللہ اس کا مددگار بنے گا. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ طاقت والا بھی ہے، زبردست بھی ہے. الذین ان مکناہم فی الارض، یہ کون ہے جو اللہ کے مددگار ہیں؟ اگر ہم انہیں دنیا میں اقتدار دیں، زمین میں جما دیں، بادشاہت عطا کر دیں، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں. نماز تو وہ پہلے بھی قائم کر رہے ہیں، اب نماز کا نظام قائم کریں گے. پہلے خود پڑھتے ہیں، اب نماز کا باقاعدہ ایک نظام لے کے آئیں گے. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کا بھی نظام قائم کریں گے. آج زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں ہم، زکوٰۃ کا نظام کیا ہے؟ امیروں سے لینا، غریبوں کو دینا، باقاعدہ اس کا ایک پورا نظام ہے. اور آج یہ اگر آپ اس نظام پر آ جائیں تو یہ سارا ٹیکس، یہ جو اتنے آپ نے رکھے ہوئے ہیں نا محکمے، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو بھی آپ یعنی ایک لاہور سے ٹیکس کلیکٹ کر لیں، وہ کیا زکوٰۃ کلیکٹ کر لیں، تو یہ آپ کے شاید پورے سال کی ٹیکس کلیکشن سے زیادہ ہو جائے. ادھر جانا نہیں ہے، شیطان بتائیں گے نہیں یہ راستہ، وہ تو مشکل راستہ بتائیں گے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. یہ اتنا آسان سہل، کوئی لمبے کھاتے رکھنے کی ضرورت نہیں، کوئی اکاؤنٹنٹ رکھنے کی ضرورت نہیں. جو صاحب نصاب ہے، اس دن جب اس کا دن پورا ہوا، اس دن جاؤ، اس کا مال کا حساب لگاؤ، اس کے اوپر 2.5% لو، اسے نفع ہوا تھا اس سال، خسارہ ہوا تھا، کیا ہوا تھا، کتنے کمائے کتنے نہیں کمائے، اس سے کوئی غرض نہیں. اس نے جا کے گھر تجوری میں کتنے رکھ دیے، اس سے کوئی غرض نہیں، وہ جانے، اس کا خدا جانے. جو حاضر موجود نظر آتا ہے اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ ہو جائے گی. کوئی سارے حساب نہیں، پچھلے مہینے کی انکم کیا تھی تو اس کے پچھلے مہینے کی انکم کیا تھی، کوئی نہیں چکر شکل، ابھی کیا ہے بس کہانی ختم. تو زکوٰۃ کا نظام کا مطلب یہ ہوگا. پھر وہ زکوٰۃ کا نظام قائم. ہمارا جو اس وقت تھوڑا بہت کوئی نظام ہے، بینکوں سے وہ لے لیتے ہیں، اور وہ بھی تماشے کی بات یہ کرنٹ اکاؤنٹ سے نہیں لیتے. جو سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے آج کل اسے نفع نقصان بھی کہتے ہیں، ہو سکتا ہے اسلامی بینکوں میں اسے کچھ اور کہتے ہوں. تو مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں سے 2.5% کاٹ کے تو 3-4% جناب سود دے دیتے ہیں. تو تماشا یہ ہے جناب، ایک طرف سے سود وصول کرو اور دوسری طرف سے 2.5% اللہ کے نام پہ کٹواؤ. پھر بھی کہتے ہیں نہیں ہم مچھلیاں نہیں پکڑ رہے. بھئی اور کس طرح مچھلی پکڑے جاتی ہے؟ تو نماز کا، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم کریں گے. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکیں گے. اور نیکی اور برائی، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے عدل اسے قائم کرنا، ظلم اس کا خاتمہ کرنا. چنانچہ بعض احادیث میں یہی بات آئی ہے، تمہیں لازماً نیکی کا حکم کرنا ہوگا، تمہیں لازماً برائی سے روکنا ہوگا، تمہیں لازماً ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہوگا. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. اچھا یہ وہ مشکل کام ہے جس سے بندہ یو ٹرن کرتا ہے. باقی نمازیں پڑھا لو، ساری رات بٹھا لو. وہ ابھی تو آخری عشرے میں وہ ایک اور بھی شبینہ کیا ہوتا ہے جی، ہاں شبینہ ہی وہ کرا لو. لیکن یہ کہ یہ والے مشکل تندے، یہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض کفایہ ہے. تو یہ باقی جان چھڑا لو اس سے بس. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ، فرض کفایہ ہے. بھئی کفایت کرے تو کفایہ ہے نا، ظلم ختم ہو جائے تو کفایت ہے. جس نے ختم کر دیا بس ٹھیک ہے، سب کی طرف سے ختم ہو گیا. لیکن ظلم جاری ہو ساری ہو تو پھر کفایہ نہیں ہوا نا. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور انجام اللہ ہی کے پاس ہے ہر بات کا. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، اور اگر یہ جھٹلا دیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا، وعاد، اور عاد نے بھی جھٹلایا، وثمود، اور ثمود نے بھی جھٹلایا، وقوم ابراہیم، اور ابراہیم کی قوم نے بھی جھٹلایا، وقوم لوط، اور لوط کی قوم نے بھی جھٹلایا، واصحاب مدین، اور مدین والوں نے بھی جن کی طرف شعیب علیہ السلام گئے تھے، وکذب موسیٰ، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا. فاملیت للکافرین، ہر جگہ یہ ہوا کہ میں نے کافروں کو ڈھیل دی، انہیں خوب کھل کھیلنے کا موقع دیا.
ثم اخذتهم، پھر میں نے اچانک ان کو پکڑا، فکیف کان نکیر، تو میرے انکار کرنے کا انجام کیسا رہا۔ فکأی من قریۃ اہلکناھا وہی ظالمۃ، کتنی بستیاں ہیں جو ہم نے ہلاک کر دیں جبکہ وہ ظالم تھیں، فہی خاویۃ علی عروشھا، تو الٹی پڑی ہیں اپنی چھتوں پر، وبئر معطلۃ، کتنے کنویں ہیں معطل پڑے ہیں، ان سے پانی بھرنے اب کوئی نہیں آتا، بڑا رش لگا ہوتا تھا وہاں، جمگٹھا ہوتا تھا لوگوں کا، لیکن آج وہاں پانی بھرنے کوئی نہیں آتا، معطل پڑے ہیں، وقصر مشید، کتنے نقش و نگار کیے ہوئے محلات باقی ہیں، ان محلات کے رہنے والے ختم ہو گئے ہیں، کوئی باقی نہیں بچا۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں، فتکون لہم قلوب، کہ پھر ان کے دل ہوتے، یعقلون بہا، جن سے یہ سوچتے، وآذان، اور ان کے کان ہوتے، یسمعون بہا، جن سے یہ سنتے، فإنہا، اب یہ سوچئے، یہ وہ ان کانوں اور ان آنکھوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، آگے بات کھل گئی، فإنہا لا تعمی الابصار، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، بعض لوگ آج کل توجیہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو دل کا لفظ آیا ہے یہ اصل میں عقل کے لیے آیا ہے، تو عقل سینے میں ہوتی ہے، عقل تو کھوپڑی میں ہوتی ہے، سینے میں دل ہی ہوتا ہے۔ تو دل ایک وہ ہے جو آپ کے مشاہدے میں آتے ہیں، عالم شہادہ کی چیز ہے، عالم خلق کی چیز ہے، جو دھڑکتا ہے، خون کو پمپ کرتا ہے، یہ دل وہ ہے جو سائنس کے علم میں آتا ہے۔ ایک دل، اسی دل کے اندر اور ہے جو عالم امر کی شے ہیں، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اس دل کی آنکھیں بھی ہیں، اس دل کے کان بھی ہیں، اس دل کی جو ہے نا سوچ و بچار بھی ہیں۔ وہ دل ریسیپینٹ ہے وحی کا، اسے وحی کی سمجھ آتی ہے، اگر زندہ ہو تو سمجھ آئے گی، دل زندہ، اگر وہ زندہ دل، قلب سلیم یا فطرت سلیمہ، وہ اگر فنکشنل ہے تو وحی کی سمجھ آئے گی، وہ اگر فنکشنل نہیں ہے تو وحی کی سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ اور یہ جو عبرت کے نشان ہیں، یہ ہلاک شدہ بستیاں، ان سے بھی عبرت حاصل نہیں ہوگی۔ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب، اے نبی یہ آپ سے عذاب جلدی مانگتے ہیں، ولن يخلف اللہ وعدہ، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، نہیں پہلے بھی نہیں بھیجے گا، لیکن ان کے مطالبے پر نہ پہلے بھیجے گا، نہ یہ کہ وہ مؤخر ہو جائے گا، نہیں، وہ اپنے وقت پہ آئے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور تیرے رب کے ہاں ایک دن جو ہے كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، 1000 سال کے برابر ہوتا ہے جو یہ گنتی گنتے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ یہ حساب لگاتے ہیں 24 گھنٹے کا، اللہ تعالیٰ 1000 سال کا ایک دن اس حساب سے دیکھتا ہے۔ وَقَائِم مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ڈھیل دی، میں نے ڈھیل دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جبکہ وہ ظالم تھی، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے ان کو پکڑا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف لوٹنا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے نبی فرمائیے کہ اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو ہرانے کی، ناکام بنانے کی، ان کو غلط معنی و مفہوم پہنانے کی، ان کا کاؤنٹر نیریٹو پیش کرنے کی کوشش کی، وہ دوزخ والے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ آگے ایک مسئلہ آ رہا ہے، قرآن مجید کے مشکل ترین مقامات میں سے ہے یہ، لیکن ہے بہت آسان، اگر باقی جگہوں کو ساتھ وہ کیز ہے نا اس کو، وہ آپ وہ اپنے پاس رکھ لیں تو یہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ذہن میں رکھیے، سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ کچھ کو گمراہ کرتا ہے قرآن کے، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، بتا دیا تھا فاسقوں کے علاوہ نہیں کرتا۔ پھر ہم آئے سورہ آل عمران میں، تو وہاں ذکر آیا کہ ہم نے آیات متشابہات بھی اتاری، آیات محکمات بھی اتاری، اور آیات متشابہات وہ ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں زیغ ہے، وہاں فی قلوبہم مرض نہیں، وہاں فاسقین کا آیا، یہاں پہ آیا جن کے دلوں میں زیغ ہے، وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں اور وہ گمراہ فتنہ ڈھونڈ کے لاتے ہیں اس سے، متشابہات سے۔ اس کے بعد ہم نے ایک مقام پڑھا سورہ انعام میں، جس میں یہ بتایا گیا کہ شیاطین جو ہیں وہ وہی کرتے ہیں جو ان کے دوست ہیں انسانوں میں سے، اس وہی کو ذہن میں رکھیے گا۔ اگلی بات یہ کہی کہ وہ جو پھر زخرف القول بنا کے لاتے ہیں، بہت خوبصورت بیانیاں، الفاظ بہت پیارے، یا الفاظ کی جادوگری کر کے ایک نیریٹو بلڈ کر کے لاتے ہیں،
اس نیریٹو کی طرف جاتے ہیں وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی جنہیں دنیا محبوب ہوتی ہے۔ اب یہ پیچھے سارا جوڑ لیجئے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس کا مطلب ہے جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ان کے دلوں، وہ ان کے دل کج ہوتے ہیں، فی قلوبہم زیغ، وہ ہوتے ہیں۔ انہیں چونکہ دنیا عزیز ہوتی ہے لہٰذا وہ دنیا کی قربانی نہیں دے سکتے، وہ اللہ کی عبادت کنارے کنارے کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ان کے سامنے جب کوئی ایسا نیریٹو آتا ہے کسی دانشور کی طرف سے جو خود بھی دنیا دار ہوتا ہے، اسے بھی دنیا عزیز ہوتی ہے، کوئی جب ایسا نیریٹو آتا ہے کہ جو ان کے اس خواہش کے عین مطابق ہوتا ہے کہ دنیا ہاتھ سے نہ جائے، وہ اس کی طرف لپک پڑتے ہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ یہ سب ذہن میں رکھیں۔ ایک مقام رہ گیا جو آگے ہم نے پڑھنا ہے، وہاں پہ یہ جو کافر ہیں ان کے ساتھ ایک اور جوڑا گیا فی قلوبہم مرض، یہ سورہ مدثر ہے کہ جب ہم کوئی متشابہ آیت اتارتے ہیں تو وہ لوگ کہ جو کافر ہوتے ہیں اور جو کہتے ہیں جن کے دلوں میں روگ ہے، فی قلوبہم مرض ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال سے اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ تو اب یہ بات ساری، یعنی مرض کیا ہوا؟ دنیا کی محبت، وہی زیغ ہے، وہ تو دنیا کی محبت ہے، وہی زیغ کجی ہے، وہی ٹیڑھ ہے۔ اور دوسری جگہ بتا دیا گیا یہ آخرت پر ایمان نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ آپ کو دنیا کی محبت نے وہ زنگ آلود کر دیا آپ کے دل کو۔ ابھی جس دل کا ذکر آیا تھا وہ آنکھیں بند ہو گئیں اس وجہ سے، اس کے اوپر یہ دنیا کی محبت کا شل چڑھ گیا، جسے حدیث میں کہا گیا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، وہ زنگ لگ گیا۔ جب وہ بند ہو گئے دل تو مور بھی ہو جاتی ہے۔ اب ان کا مسئلہ ہے جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا، ولا نبی، نہ کسی نبی کو، الا اذا تمنا، مگر جب اس نبی نے یہاں پہ خیال باندھنے کو سمجھیں، اللہ کی وہ آیات جو متشابہات ہیں وہ ایک خیال کو بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیے جو محکمات ہیں وہ ایک کنکریٹ فیکٹ کو بیان کر رہی ہیں۔ سورج ایک سورج چیز ہے، چاند ایک چیز ہے، نماز اس کی ایک شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کے دے دی ہے، فقہ کے جتنے احکام ہیں وہ متشکل ہو کے آ جاتے ہیں، یہ اتنی گنتی ہے، اتنی اس کی صورت ہے، اس کی صورت گری ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ پر ایمان، خود اللہ ایک تصور ہے، فرشتہ ایک تصور ہے، حور ایک تصور ہے، جنت دوزخ ایک تصور ہے۔ تو وہ الفاظ، وہ آیات جو متشابہات ہیں، جو کسی تصور یا تخیل سے متعلق ہوتی ہیں، جب وہ آیات نبی تلاوت کرتا ہے، تلاوت نبی نے کی، القى الشیطان فی امنیتہ، شیطان نے اس کے خیال میں القاء کر دیا۔ اب یہاں پہ پھر ایک اور چابی لے کے مسئلہ حل کرنا پڑے گا۔ ہی کی ضمیر نبی کی طرف راجع کریں کہ نبی کے خیال میں، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ کیوں غلط ہو جائے گا؟ نبی پر شیطان اثر انداز نہیں ہو سکتا، خاص طور پہ تلاوت قرآن کے ضمن میں تو بالکل اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ یہ تو جب اللہ نے یہ وحی چلائی تو آسمانوں پر پیرے لگا دیے بہت سخت، تو نبی ہی اگر غلط پڑھ دے نعوذ باللہ تو پھر تو بہت ہی کام ہی الٹا ہو گیا سارا۔ تو شیطان نبی کے خیال میں نہیں آیا، جو مخاطب ہے جس نے سنا، تو وہ جو الفاظ تھے جن سے خاص تخیل پیدا کرنا تھا، خیال پیدا کرنا تھا، شیطان نے اس کے دل میں القاء کر کے تو اس کو وہ خیال جو ہے نا پرورڈ، اس کا مسخ کر دیا، ان الفاظ کے غلط معنی اس میں ڈال دیے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھوں گا، بات بالکل کھل جائے گی۔ سورہ مدثر میں اس کے پیچھے ایک مسئلہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا علیہا 19 دوزخ کے اوپر 19 فرشتے ہیں۔ اب یہ خیال کی بات ہے، فرشتے کو آپ نہیں جانتے وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اب اس خیال کو جو معنی پہنایا مشرکین نے، انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ ہی نہیں، 19 ہے نا، علیہا 19 ہے نا۔ ایک نے کہا میں پہلوان تھا کوئی بہت بڑا، انہوں نے کہا 17 کو میں قابو کر لوں گا، باقی رہ جائیں گے 2، تم سب مل کے پہ جانا، تب دوزخ اپنی آگ بٹن آف کر کے آگ بند کر دیں گے، بس اللہ اللہ خیر سلام، یعنی جیل پر قبضہ کر لیں گے، جو دنیا میں ہم کرتے رہتے ہیں۔ اب کیا اس آیت کا مطلب یہ تھا؟ غلط سمجھے۔ کس نے یہ غلط سمجھایا؟ یہاں یہ قرآن کہہ رہا ہے شیطان نے ان کے خیال میں غلط مطلب ڈال دیا۔ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا پچھلی صورت میں کہ وہ لوگ کہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ اور ان کے جو بھی جن کو وہ پوجتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، سارے دوزخ میں جائیں گے۔ مشرکین نے اس کا مطلب یہ نکال کے بیان کیا کہ ہمارے بت بھی جائیں گے تو عیسائی مسیح کو بھی تو رب بنائے ہوئے ہیں، مسیح بھی دوزخ میں جائے گا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ساری بات کہ یہ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، فتنہ کھڑا کر دیتا ہے کون؟ شیطان۔
القا کیسے کرتا ہے وہ میں نے آپ کو سورہ انعام کی آیت بتا دی، پوری نص قطعی ہے کہ شیطان وہی کرتا ہے اپنے دوستوں کی طرف. تو جو انسانوں میں ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ، وہ غلط معنی ان کے ذہن میں وہ بٹھا دیتا ہے. اب اس غلط معنی کو خوبصورت الفاظ کا جامہ پہنا کے وہ ایک نیا نیریٹو بنا کے پیش کر دیتے ہیں. اب جب وہ آتا ہے سامنے تو ایک فتنہ بن جاتا ہے، ایک مصیبت بن جاتی ہے. اب اس کو کیسے صاف کریں؟ لوگوں کے ذہنوں میں، مسلمانوں کے دلوں کے اندر بھی ایک اشکال پیدا ہو جاتا ہے. پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تو جو شیطان نے القاء کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، منسوخ کر دیتا ہے، حذف کر دیتا ہے. ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، پھر اللہ اپنی آیت کو محکم کر دیتا ہے. یعنی اس سے پہلے وہ آیت متشابہ تھی، اب اس فتنے کے نتیجے میں اللہ نے اس آیت کو محکم کر دیا. الٹیمیٹلی وہ فتنہ اہل ایمان کے حق میں بہتر ہو گیا، کیونکہ وہ جو کوسچن کھڑا کر کے اس نے ایک دماغ کے اندر بھونچال پیدا کر دیا تھا اور دل کو جو ہے نا اس نے ہلا کے رکھ دیا تھا. اب اس کا جو صحیح مفہوم سمجھ میں آیا وہ اس کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا تھا. اس لیے اللہ کہتے ہیں ان کو فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجئے افتراء. اس کا یہ فائدہ ہے، یعنی ایجوکیشن کا کام جو ہے نا ایک کاؤنٹر کوسچن کھڑا کر کے، تو برین سٹارمنگ کر کے وہ چیز مضبوط ٹھوک کے اہل ایمان کے دلوں میں بٹھا دی گئی. اس رد و قدا کے بغیر یہ سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. اچھا، لیجعل ما یلقی الشیطان، اس کا ایک فائدہ یہ تاکہ اللہ تعالیٰ جو شیطان نے القاء کیا ہے، وہ جو نیریٹو اس نے بنایا ہے، کاؤنٹر نیریٹو شیطان نے اپنے دوستوں سے بنوا کے پھیلا دیا ہے اچھے اخلاق کے ساتھ، اس کو بنا دے فتنتن، ایک فتنہ. کس کے لیے؟ للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، روگ ہے. فی قلوبہم زیغن ادھر آیا، اور وہ یعنی اس فتنے کی طرف مائل کون ہوں گے؟ سورہ انعام میں بتایا گیا وہ لتصغی الیہ افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، یعنی جو دنیا دار ہیں وہ اس کی طرف مائل ہوں گے، جو اپنا کیریئر نہیں چھوڑ سکتے، بیچ مجدار کے نہیں کود سکتے، جو اپنا دنیا کا نقصان مول نہیں جو ہے وہ کرنا برداشت نہیں کر سکتے، ان کو وہ نیریٹو پسند آ جائے گا، ان کے دل ادھر مائل ہو جائیں. والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں. سخت دل کس کے ہوئے؟ ایک ہے دنیا کی محبت، اس نے اس طرح متوجہ کر دیا. ایک دل کی سختی ہے کہ آپ کو حق معلوم ہے، اور حق معلوم ہونے کے باوجود دنیا کے خاطر آپ اس سے ہٹنا چاہتے ہیں. یہ اس سے بڑا جرم ہے. یہ مغضوب علیہ میں یہ غضب کا اللہ کے، اور اس غضب کا نتیجہ ہے کہ دل اللہ سخت کر دیتا ہے. وہ انٹلیکچوئلز، وہ دانشور، وہ عالم فاضل جو دنیا کی خاطر اللہ کی آیتوں کو بیچیں، اللہ کے صحیح جو احکام ہیں ان کو ٹیڑھے معنی پہنائیں یا ان کے کاؤنٹر پیش کریں، وہ قاسیت القلوب ہو گئے. وہ عوام اور وہ حکمران جو اپنی خواہشات کے ہاتھوں بہک کے ان ٹیڑھے معنوں کو قبول کر لیں، وہ فی قلوبہم مرض ہو گئے. اور میں اگر آپ کو کھول کے عرض کروں تو جب اکبر کو دل چاہا، اس کی ضرورت تھی، اس کی بادشاہت کی ضرورت تھی، متحدہ قومیت، اس کے لیے اس نے دین بنایا. اس کا ابا بھی نہیں بنا سکتا تھا، نہ ہمایوں سے بن سکتا تھا، نہ اس کے دادے سے بن سکتا تھا. وہ ابو الفضل اور فیضی جیسے دانشور بنا سکتے تھے. تو فی قلوبہم مرض اکبر، اور قاسیت القلوب جو ہیں وہ ابو الفضل اور فیضی. باقی آج والوں کے میں نے نام نہیں لیے، وہ آپ خود. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور جو یہ ظالم ہیں یہ دور کی ضد میں اب آ چکے ہیں. غصہ چڑھتا ہے جیسے شیاطین کو چڑھتا ہے، ایسے غصہ چڑھتا ہے حق بات سن کر. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ. اب یہ وہ بات آئی جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے، جن کے دل کج نہیں ہیں، جن کے دلوں میں دنیا کی محبت رچی بسی نہیں ہے، جن کی دل کی آنکھیں کھلی ہیں اور جن کے دل کے کان سنتے ہیں، تاکہ اس فتنے فساد کے جو بھی گڑبڑ ہوئی ہے، جو ارتعاش پیدا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں وہ اہل علم یہ بات جان لیں کہ یہ قرآن ان کے رب کی طرف سے حق ہے. مزید گہرا ایمان فَيُؤْمِنُوا بِهِ، ایمان تو پہلے بھی ہے، اب وہ اس ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، بڑھ گیا. یہ آپ کو ملے گا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا جیسے ہیں، تو یہ اس فتنے کے نتیجے میں ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا.
سورہ مدثر میں ہم پڑھیں گے وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانًا، اس فتنے کے نتیجے میں اللہ نے ایمان والوں کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا. فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، تاکہ اس کے آگے ان کے دل اور نرم پڑ جائیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ان فتنوں سے ایمان والوں کو اللہ گمراہ نہیں ہونے دیتا بلکہ ان کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیتا ہے، انگلی پکڑ کے چلاتا ہے. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، لیکن جو کافر ہیں جن کے دلوں میں یقین نہیں ہے، زنگ ہے یا زیغ ہے یا وہ جو ہے نا وہ ان کے اپنے گناہوں کا جو ہے نا وہ آ گیا ہے اس کے اوپر وبال، وہ اس سے ہمیشہ شک و شبہ ہی میں رہیں گے، ان کا شک کبھی نہیں جائے گا. حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتۃ، جب تک کہ قیامت کی گھڑی ان کے سامنے نہ آ جائے اچانک، یا موت، او یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا ان کے سامنے وہ عذاب آ جائے اس دن کا جس دن خلاصی نہیں ہوگی. الملک یومئذ للہ، اس دن بادشاہی اللہ کی ہوگی. یہ بادشاہی والا تصور ہی وہ ہے نا جس کا ہم کاؤنٹر لے کے آتے ہیں. تو اللہ بتا رہے ہیں اس کا کاؤنٹر نہ کرو، میں بادشاہ ہوں اور میری بادشاہی مانو. اسی میں تو سارا کیونکہ اس کے نتیجے میں کسی اور کی نہیں مانو گے، یہیں سے پھڈا پڑے گا. اس کے باغی بن گئے، جیسے وہ بن گئے تھے جادوگر، پھر تمہاری کوٹ چڑھے گی، اس پہ تم صبر کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. الملک یومئذ للہ، اس دن حکمرانی اللہ کی ہوگی. یحکم بینہم، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، فاولئک لہم عذاب مہین، اور وہ رسوا کن عذاب میں ہوں گے. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ جنہوں نے ہماری راہ میں ہجرتیں کی. ثم قتلوا، پھر مارے گئے. او ماتوا، یا ویسے فوت ہو گئے. لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، لازماً اللہ تعالیٰ ان کو بہترین رزق عطا فرمائے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ، وہ انہیں ایسی جگہ داخل کرے گا کہ خوش ہو جائیں گے، دل ان کے باغ باغ ہو جائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، تحمل والا، بردبار ہے. ذالک، یہ سن چکے ہو. وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، اور جس نے بدلہ لیا اتنا ہی جتنا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی. ثم بغی علیہ، پھر اس پر اگر زیادتی کی گئی، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ لازماً اس کی مدد کرے گا. ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، بخشنے والا ہے. ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں. ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں. وان اللہ سمیع بصیر، اور اللہ تعالیٰ سنتا دیکھتا ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق، اور بے شک اللہ ہی ہے جو حق ہے. وان ما یدعون من دونہ، اور جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، هو الباطل، وہ باطل ہیں. وان اللہ هو العلی الکبیر، اور اللہ تعالیٰ ہی بلند ہے اور بڑا ہے. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ وہ ہے جس نے بلندی سے پانی اتارا. فتصبح الارض، اور مخضرا، پھر اس سے زمین سرسبز و شاداب ہو گئی. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین اور بہت جو لطیف، اپنی تدبیریں لطیف تدبیر کرنے والا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی بے پرواہ اور تعریفوں والا ہے. الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ وہ ہے جس نے زمین تمہارے لیے مسخر کر دی. والفلک، اور کشتی، تجری فی البحر بامرہ، جو سمندر میں چلتی ہے اس کے حکم سے. ویمسک السماء، اس نے آسمان کو تھام رکھا ہے. ان تقع علی الارض، کہ کہیں زمین پر گر نہ پڑے. الا باذنہ، مگر اس کے حکم سے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بہت مہربان اور نرمی کرنے والا ہے. وہو الذی احیاکم، اسی نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ان الانسان لکفور، بے شک انسان بہت ناشکرا ہے. لکل امت جعلنا منسکا، ہر امت کے لیے ہم نے ایک بندگی کا طریقہ، عبادت کا طریقہ مقرر کیا ہوا ہے. وہ جو ہم نے شرعۃ و منہاجہ پڑھا تھا، یہاں یہ منسکن ان دونوں کا مجموعہ ہے. ہم ناسکو، وہ اسی کے مطابق جو ان کو شریعت دی ہے اس کے مطابق اللہ کی بندگی کرتے ہیں. فلا ینازعنک فی الامر، تو یہ جو امر ہے، الامر یعنی دین یعنی بندگی، اس میں تنازع نہ کرو، اس اصول میں تنازع نہ کرو کہ بندگی صرف اللہ کی ہے.
اس کا طریقہ مختلف ہونا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ اصول ہے کہ بندگی صرف اللہ کی ہوگی، خالص اللہ کی۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف پکارو، اسی کو بلاؤ۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مستقیم، بے شک تو سیدھی راہ پر ہے۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں، بحث کریں، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو کہہ دیجئے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ خوب واقف ہے۔ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن، فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، ان تمام باتوں میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے، پھٹ گئے تھے جن کی وجہ سے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ خود جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے؟ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ، یہ سب اللہ کے ریکارڈ پر ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ سارا ریکارڈ مینٹین رکھنا اللہ کے لیے آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور وہ حکم مانتے ہیں، پوجتے ہیں، طریقے پہ چلتے ہیں، بندگی کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل، کوئی سلطان نہیں اتاری۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ علم، اور نہ ہی اس کے لیے ان کے پاس کوئی علم ہے، دلیل ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہماری کھلی واضح آیات پڑھی گئی، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تو تم دیکھو گے کہ کافروں کے چہروں میں پر جو ایک اجنبیت ہے، بلکہ یہ کہ اس سے ان کی شکلیں بگڑتی ہیں، مطلب انہیں برا لگتا ہے کہ کیوں یہ پڑھی گئی۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، وہ نزدیک ہوتے ہیں کہ حملہ پل پڑے ان لوگوں کے اوپر جو ان کو ہماری آیات سناتے ہیں۔ قل افانبئکم بشر من ذالکم، ان سے کہیے کہ کیا اس سے زیادہ تکلیف دہ بات میں تم کو نہ بتاؤں؟ النار، آگ ہے۔ وعدہ اللہ الذین کفروا، جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، وبئس المصیر، جو لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ مبارکہ کے شروع میں تمام لوگوں سے خطاب کر کے قیامت کی گھڑی کی یاد کرائی گئی تھی، اور سورہ مبارکہ کے آخر میں آ کے اپنے اس قیامت کی گھڑی کے بعد جو مرحلہ آنا ہے اس میں کامیابی کے جو لوازم ہیں وہ بیان کیے جائے، اس کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الناس، یعنی وہ بات تو اب آپ کے ذہن میں ہے کہ ہونا کیا ہے آگے، تو اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، کان لگا کر سننا، توجہ سے سننا پوری طرح۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ہرگز نہیں بنا سکتے ایک مکھی بھی، وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے اجتماع بھی کر لیں، سب مل بھی جائیں، مل کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ ان کی قدرت کا یہ عالم ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، بلکہ مکھی اگر ان کے آگے سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائیں، اب وہ تصور کریں کہ لوگوں نے لا کے ان کے آگے کوئی چڑھاوے چڑھائے ہیں، کوئی حلوہ شلوہ رکھا ہے، اس پہ مکھی بیٹھی کچھ لے کے چلی گئی، تو اگر مکھی ان کے آگے سے کوئی لے جائے، لا یستنقذونہ من، تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، بہت بودا ہے چاہنے والا اور جس کو کہ وہ چاہ رہا ہے، مطلوب بھی بودا اور جو چاہنے والا ہے وہ بھی بودا۔ یہ خیر بہت گہری بات ہے، لیکن ایک موٹی بات سمجھیے کہ جتنا انسان جس چیز کے پیچھے چل رہا ہو، اگر وہ اعلیٰ ہوگی تو اس کا اپنا کردار اعلیٰ ہوگا، اگر وہ گھٹیا ہوگی تو اتنا ہی وہ خود گھٹیا ہوگا۔ موٹی سی بات ہے، ایک آدمی جو ہے اپنی ہی ذات کا دیوانہ ہے تو وہ اپنی اولاد کی بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ جو اپنی فیملی کا چلے وہ اس کا مطلوب ہے، یار بچوں کا مستقبل ہے، کچھ ہے، تو کم از کم اپنی فیملی کے لیے قربانی دے رہا ہوگا، رات کو جاگے گا، کچھ کام کرے گا، محنت کرے گا، ان کو اچھی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ جدوجہد کر رہا ہوگا۔ اس سے اگلا آدمی جو ہے لیکن وہ دوسروں کے حق مار رہا ہوگا، کیونکہ اسے دوسروں کی پرواہ ہی نہیں ہے، اسے سارا اپنی فیملی کا فکر ہے۔ ایک آدمی کو اپنے خاندان کا ہے تو وہ اپنی فیملی کے، اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے جو بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، ان کی بھی فکر کرے گا۔
اسی طرح قیاس کرتے چلیے، ایک آدمی قوم کا ہمدرد ہے، بے خواہ ہے، تو اس کے اندر کم از کم قائد اعظم والا کریکٹر تو پیدا ہو جائے گا۔ ہاں، دوسری قوموں کے لیے اس کے دل میں کوئی درد نہیں ہوگا، اپنی قوم کا بہت درد ہوگا۔ اس سے آگے جائیں، ایک آدمی جو ہے وہ انسانیت اس کا ہدف ہے، مطلوب ہے، تو مدر ٹریسا جیسا کریکٹر پیدا ہو جائے گا۔ اور اس سے آگے چلے جائیں، جس کا مطلوب خدا بن جائے تو وہ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کردار ہوگا۔ تو انسان جو اس کا مطلوب ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کا کردار ہوتا ہے۔ جتنا گھٹیا مطلوب ہوگا اتنا ہی طالب گھٹیا ہوتا چلا جائے گا۔ تو چونکہ تمہارا مطلوب بہت گھٹیا ہے، کمزور ہے، یہ بت یہ کچھ نہیں کر سکتے، انہی کے تم دیوانے ہو، تو یہی بودا پن، کمزوری اب تمہارے اندر بھی ہے، تمہارے کردار میں بھی ہے، تمہارے کریکٹر میں بھی ہے۔ ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے کہ اللہ کو پہچاننے کا حق تھا۔ اصل میں یہ اب اگلی بات ہے کہ جو بھی ایک جسے کہیں جو حیوان نہ ہو، انسان ہو، تو اس کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے، اس آئیڈیل کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے۔ یہ باقی زندہ تو سب رہتے ہیں نا، کتے بلے بھی زندہ رہتے ہیں اور انسان بھی زندہ ہیں، بچے وہ بھی پالتے ہیں، بچے انسان بھی پالتے ہیں، یہ سب جبلی ہے۔ لیکن جو شخص انسانیت کی سطح پہ پہنچے گا اس کا کوئی نہ کوئی ہدف ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی آئیڈیل ضرور ہوگا، قوم ہو، وطن ہو، انسانیت ہو، ہدف اس کا ضرور ہوگا، اور اس ہدف سے اس کی محبت ہوگی۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی نے کسی شے کو ہدف بنایا جس کے لیے کہ وہ واقعی قربانی بھی دے رہا ہے، تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ اس نے اللہ کو نہیں پہچانا ہے۔ اللہ کو پہچان لیتا اتنی اعلیٰ و عرفاں مطلوب کو چھوڑ کر کسی اور کو مطلوب نہ بناتا۔ مطلوب تو بنایا ہے، اس کے لیے قربانی دی ہے، بازیاں کھیلی ہیں، اللہ کو نہیں بنایا تو صرف ایک ہی مطلب ہے کہ نقص ہے اس کی سمجھ میں، اس کی سوچ میں، اس نے پہچانا نہیں ہے خدا کو جیسا کہ وہ ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ بہت قوت والا بھی ہے، زبردست بھی ہے۔ یہ تمہارے بودے معبود اس کے مقابلے میں وہ بہت طاقتور ہے، بہت قوت والا ہے۔ پرفیکشن تو صرف اسی کو زیبا ہے، باقی سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی نقص ہوگا، عیب ہوگا، کوئی کمی ہوگی، کوئی کجی ہوگی، اس کے ساتھ ایسی سبحانک، وہ سب سے پاک ہے۔ اچھا، یہاں تک جو بات ہوئی سب میں اگر اس کا مجموعہ نکالیں تو یہ ایمان باللہ ہے، اللہ کو ماننا جیسے کہ وہ اپنی صفات سے ظاہر ہے۔ اگلی بات آ گئی، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی رسول اور لوگوں میں سے بھی، یعنی اللہ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس پیغام پہنچانے کی دو کڑیاں ہیں۔ اللہ نے اپنا پیغام جو دیا ہے وہ کتاب ہے، تو جو پہلی کڑی ہے وہ فرشتہ رسول ہے، جبریل علیہ السلام، وہ لے کے آتے ہیں، یہ پہلی کڑی۔ دوسری کڑی جو انسانوں میں سے کسی کو چنا، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ انسانوں میں سے چنے ہوئے رسول ہیں۔ تو وہ فرشتہ رسول اللہ کا پیغام، یہ چنیدہ جو رسول ہے انسانوں میں سے، اس کو لا کے دیتا ہے، اور یہ پھر باقی لوگوں کو پہنچا دیتا ہے۔ اس کا کام ہے دوسروں تک پہنچانا، وہ ہم پیچھے سارا پڑھائے ہیں۔ اور یہ کیوں اہتمام کرنا پڑتا ہے؟ اس لیے کہ لوگ اللہ کا پیغام براہ راست وصول کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تجلی ڈالی گئی تھی پہاڑ پر، وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو انسان اور جو خالق اور مخلوق جو ہے نا، ان کے درمیان، یعنی مخلوق اتنی اس میں نقص ہے، کمی ہے کہ وہ اپنے خالق کا تحمل نہیں کر سکتی۔ تو پھر وہ اللہ اپنا پیغام جو قریب ترین مخلوق ہے نور ہونے کے اعتبار سے، وہ اس کے حوالے کرتا ہے، وہ پھر انسان رسول کے حوالے کرتا ہے، جو انسانوں میں سب سے چنیدہ باصلاحیت شخصیت ہوتی ہے، وہ پھر باقی انسانوں تک اس پیغام کو پہنچاتی ہے۔ یہ ہے کمیونیکیشن کی لائن، اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچنے کا یہ وسیلہ ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سنتا دیکھتا ہے، اسے پتہ ہے اس نے پیغام دیا کیا، پہنچا کیا، سب اسے خود معلوم ہے۔ یہ ایمان بالرسالت ہو گیا، اس کی تین کڑیاں ہو گئیں، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب اور ایمان بالنبیین، یہ تین کڑیاں ایمان بالرسالت کی ہو گئیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور تمام معاملات اللہ ہی کے پاس، تمام کام، تمام جو بھی معاملات ہیں لوٹ کے اللہ ہی کے پاس، اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کب؟ قیامت کو۔ ایمان بالآخرہ،
یہ ایمانیات ثلاثہ کی یہاں تک میں لوگوں یہ حقائق مانو، یہ حقائق تسلیم کرو۔ اب جو نہیں مانے گا ان میں سے کسی کو، وہ کافر ہو جائے گا، جس نے مان لیے وہ مسلمان ہے۔ اب اگلا مطالبہ ماننے والے سے ہے، انسانوں سے مطالبہ ان تین امور کا ہے۔ ایمان لاؤ، جب ایمان لے آؤ تو اب کیا کرنا ہے؟ یا یہ ان دو آیتوں میں پورا دین آ گیا ہے، تقاضے سارے دو آیتوں میں سمو دیے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جھکو، واسجدوا، سجدہ کرو۔ یہ گویا نماز اور نماز کے ساتھ ہی جملہ جو ارکان اسلام ہے ان کی طرف اشارہ ہو گیا، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اور شہادت تو پہلے ہو گئی، ایمان تو شہادت کے نتیجے میں ہے۔ جو آپ ارکان خمسہ ہیں آپ کے اسلام کے ارکان، وہ ان یہاں تک آ گئے۔ اگلی بات ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی بندگی کرو۔ وہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں آیا، یعنی کنارے کنارے نہ کرو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کنارے ہو کے نہیں، پوری بندگی کرو، ہمہ جیتی ہمہ وقتی۔ وہ جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ یک رنگی اختیار کرو۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، دو رنگی نہ کرو، آدھا تیتر آدھا بٹیر والا کام نہ کرو، پورے کے پورے اللہ کے بندے بن جاؤ۔ تیسری چیز وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، بھلائی کے نیکی کے کام کرو۔ اکثر و بیشتر جو مفسرین ہیں انہوں نے یہی معنی لیا ہے، خدمت خلق کا کام، لوگ صالحات۔ تو ایمان، ارکعوا واسجدوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، یہ سب مل کے عمل صالح بنا۔ اور اسی کی تفسیر تھی جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی، وہ جو ہے نا لیس البر ان تولوا وجوہکم، وہ 177 نمبر جو آیت تھی۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ بہت قریب قریب ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس صورت کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکے میں اتری ہے، بعض کہتے ہیں مدینے میں اتری، بعض کہتے ہیں مکے میں اتری۔ ایک رائے یہ ہے کہ درمیان میں اتری، دوران سفر ہجرت اتری۔ تو اس کے فوراً بعد مدینے میں کون سی صورت اتری؟ پھر ایک سورہ محمد ہے، دوسری سورہ بقرہ ہے، لہذا اسی زمانے میں یہ بھی نازل۔ تو وہاں پہ وہ جو چیز آیت نمبر 177 میں آئی ہے، یہاں پہ اس آیت میں آ گئی ہے، پورا تصور دین کا آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب اگلی جو آیت ہے وہ امت کی حیثیت سے ہے، اور اس کا تعلق رسالت کے باب سے ہے۔ اللہ کا پیغام فرشتہ رسول لے کے آیا انسان رسول کے پاس، انسان رسول نے جن کو پہنچایا اور انہوں نے مان لیا، وہ امت مسلمہ ہو گئے۔ اب وہ رسول دنیا سے تشریف لے گئے، وصال ہو گیا ان کا۔ اب باقی انسانوں تک پہنچانے کے لیے کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کتاب اللہ نے محفوظ کر دی، یہ امت اب باقی لوگوں کو پہنچائے گی۔ اب یہ کڑی سمجھ میں آ گئی، یہ زنجیر بنی۔ پہلی کڑی بنا فرشتہ رسول، دوسری کڑی بنا انسان رسول، اب تیسری کڑی امت ہے، اس نے اب پہنچانا ہے باقی انسانوں تک۔ لہٰذا اگلی آیت اس مشن سے متعلق ہے کہ تمہیں اللہ نے بنایا کیوں ہے، بطور ادارہ تمہارا کام کیا ہے۔ ایک تو فرد کا کام ہے جو اوپر کی آیت میں آ گیا، لیکن ایک اجتماعیت کا بھی تو مشن ہے نا۔ جماعت بھی تو کسی غرض سے بنتی ہے۔ ہم کسی دفتر میں گئے تو ہم کیوں جاتے ہیں؟ ہمیں تنخواہ چاہیے، ہم نے گھر چلانا ہے، ہم نے بچے پالنے ہیں۔ لیکن وہ جو کمپنی ہے وہ ہمارے بچے پالنے کے لیے تو نہیں بنی نا، اس کا اپنا کوئی مقصد ہے، اس کی اپنی کوئی پروڈکٹ ہے جو وہ سیل کرنا چاہتی ہے۔ ہم اس کام میں اس کا ہاتھ بٹائیں گے تو وہ اس کے بدلے میں ہمیں ہمارا مقصد پورا کرے گی۔ تو اللہ نے ہمیں اس امت میں شامل کیا ہے، تو اس امت کا ایک فرض ہے، وہ علیحدہ ہے، وہ فرض ہے شہادت علی الناس کا فرض، اور یہ فرض ادا ہوگا قول اور عمل کی گواہی سے۔ قولن بھی پہنچاؤ، عملاً بھی، یعنی تمہارا اپنا عمل بھی اس کے قابل ہو۔ اور اس میں پھر دو پہلو آ جائیں گے، ایک انفرادی عمل سچ پر، امانت پر، دیانت پر مبنی ہو، کرپشن میں پہلے نمبر پر نہ ہو تم۔ دوسرا جو دین ہے اس کے وہ پہلو جو اجتماعیت سے متعلق ہیں۔ آپ ذاتی حیثیت میں تو انفرادی پہلو پر عمل کرو گے نا، لیکن یہ کہ جو اجتماعیت سے متعلق ہیں وہ اپنے پورا معاشرہ اس رخ پر تشکیل دے کے، اپنی ریاست کو اس رخ پر تشکیل دے کے دنیا کے سامنے اس کی حجت قائم کرو۔ یہ دو پہلو ہو گئے۔ اس معنی میں اقامت دین ذریعہ ہوگا شہادت علی الناس کے فریضے کی تکمیل کا، اس کے بغیر اتمام حجت نہیں ہو سکے گی، لیکن یہ امت کی سطح کا کام ہے۔ تو امت اس لیے بنائی ہے۔ اب آ جائیں اسے پڑھنے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی۔ اب یہ بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے زندگیاں وقف کرنی پڑتی ہیں، لہٰذا اللہ کے لیے محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے۔ منہ مت پھیرو، کنارے کنارے مت چلو،
اللہ کی بندگی کنارے پہ کھڑے ہو کے نہ کرو، مشکلات سے مت گھبراؤ، یہ ہے اللہ کی مدد۔ اب سمجھیں اللہ کی مدد کیا ہوئی؟ اللہ کی مدد یہ دین کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اس کی حجت لوگوں پر قائم کرنی ہے۔ کام کس کا ہوا؟ اللہ کا ہوا۔ جبریل جب آئے حضور کے پاس اللہ کا مشن لے کے آئے، حضور نے آگے پہنچایا اللہ کا مشن ہے، کیونکہ پیغام اللہ کا ہے۔ یہ پیغام جو تم آگے پہنچا رہے ہو تو یہ اللہ کی مدد کر رہے ہو۔ یہ کام اگر تم کرو، مشکلات آئیں گی، دنیا مخالف ہوگی، سب کچھ ہوگا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ کام نہیں کرو گے دنیا سے ڈر کے تو ٹھکائی ہوگی جو ہو رہی ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چنا ہے، جیسے پہلے نبیوں کو چنتا تھا، اب پوری امت چنی ہے۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے کسی کو خیال آئے کہ بھئی کب چنا ہے؟ تو ہم مسلمان امت میں پیدا ہوئے ہیں، سکھوں کے گھر نہیں پیدا ہوئے، یہودیوں کے گھر نہیں پیدا ہوئے، تو یہ کس کا چنا ہوا ہے؟ وہ جس طرح ہم دیوانے ہوئے ہیں ویزا حاصل کرنے کے لیے، اگر پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے پوچھ لیا ہوتا تو ہم سب کہتے واشنگٹن میں پیدا کر۔ تو یہ تو اللہ نے چنا ہے نا، مسلمانوں میں پیدا کیا ہے، فضیلت دی ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ تو اس نے تمہیں چنا ہے، تمہاری ارواح کو چنا ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ خَرَجٍ، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ یہ دین تمہاری اپنی فطرت کی پکار ہے، تمہارے اپنے دل کی آواز ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، اور خاص طور پہ قریش کے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ یعنی دو باتیں ہو گئی، ایک تو تمہاری فطرت کے مطابق ہے، دوسرا ابراہیم کا طریقہ ہے۔ تم کہتے ہو آبا کے طریقے پہ چلنا چاہیے، تو سب سے بڑا ابا جو ہے اس کے طریقے پہ کیوں نہیں چلتے ہو؟ بیچ والوں کو کیوں تم نے اس سے بڑا بنا لیا ہے؟ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام رکھا فرما بردار۔ اب یہ فرما بردار یعنی کسی معاملے میں نافرمانی نہیں کرنی ہے، پیٹھ نہیں دکھانی ہے، اسی کی فرما برداری کرنی ہے۔ من قبل، اس سے پہلے بھی، وفی حاضہ، اور اس میں بھی یعنی قرآن سے پہلے بھی، تورات انجیل میں بھی یہی تھے اصل میں، انہوں نے غلطی سے اسے غلط کیا جو یہودی و نصرانی بنے، اور یہاں پہ بھی اس قرآن میں بھی لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، اب وہ بات آگے جو میں نے آپ کو بتائی تھی، تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ بن جائیں۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمام لوگوں کے اوپر تم نے گواہی دینی ہے۔ اب پھر وہ یاد کیجئے جو حضور نے پوچھا تھا، میں نے پہنچا دیا، لوگوں نے کہا پہنچا دیا، تو اب اللہ کو گواہ بنایا حضور نے کہ اللہ گواہ رہنا، اور پھر اگلی بات فرمائی فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جس تک پہنچ گیا اس کے ذمہ ہے کہ جو ابھی جن تک نہیں پہنچا ان تک پہنچائے، یہ بات ہے۔ اور وہ جو ہم دو دفعہ پڑھ چکے ہیں سورہ نخل میں بھی اور سورہ نساء میں بھی، کہ کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، تو اس موقع پر جب آج کے کافر کھڑے ہو کے کہیں گے ہم تک نہیں پہنچا، تو اللہ کس سے پوچھے گا؟ آج کے مسلمانوں سے پوچھے گا۔ فاقیموا الصلاۃ، تو نماز قائم کرو۔ اب یہ دیکھیے اب پورا یہ جو عمارت آپ کے سامنے بنی، بنیاد کیا ہے؟ جو پہلا ستون کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج کا۔ ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم، یہ یہاں سے سٹارٹ لینا ہے نا، اس کا پہلے ذکر کر دیا کہ اب شروع ہو جاؤ۔ تو ہم نے پورا ایجنڈا تمہارے سامنے کھول دیا ہے، تمہارے سامنے جو ہے نا وہ راستہ بتا دیا، ادھر جانا ہے۔ تو سٹیپ 1 کیا ہے؟ نماز سے شروع کر دو۔ فاقیموا الصلاۃ، تو نماز قائم کرو۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو۔ اس لیے میں نے وہاں پہ کہا تھا ارکعوا واسجدوا کے اندر ارکان اسلام سارے آ گئے، کیونکہ یہاں اب وہ کھل گئی ہے بات۔ واعتصموا بحبل اللہ، اور بچنے کے لیے اللہ سے چمٹ جاؤ۔ اور اللہ سے چمٹنے کا مطلب اللہ کی کتاب سے چمٹ جاؤ، پڑھ آئے واعتصموا بحبل اللہ۔ اور حبل کیا ہے؟ اللہ کی رسی، قرآن۔ کس سے بچنا ہے؟ جب شہادت علی الناس کا فریضہ ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، دنیا مخالف ہوگی، نبیوں کی مخالف ہوتی رہی تو تمہاری مخالف کیوں نہیں ہوگی؟ اور اگر مخالف نہیں ہے تو اس کا مطلب تم کام نہیں کر رہے ہو، یو ٹرن لے لیا ہے تم نے، اور کھڑے ہو گئے تو وہ مخالفت کریں گے۔ اب تمہارا سہارا کون ہے؟ ایک ہی سہارا ہے، جس کے کام پر جتے ہوئے وہی تمہارا سہارا ہے۔ وہ رسی توڑ نہ لینا، وہ جو ہم پیچھے پڑھائے ہیں کہ جس کو بہت غضب چڑھے تو پھر کاٹ لے، جسے امید نہیں ہے کہ اللہ مدد کرے گا تو کاٹ دے رسی۔ رسی نہیں کاٹنی ہے، امید تمہاری اللہ ہے، اس سے چپک جاؤ۔ وہ مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، مالک ہے۔ فنعم المولا، کیا خوب مالک ہے۔ ایک مالک وہ ہوتا ہے جو پرواہی نہیں کرتا، ایک مالک وہ ہوتا ہے جو اپنی مملوک کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک نکھٹو
اس نے بکری رکھی ہوئی ہے، نہ ٹائم پہ اسے پانی دے، نہ اسے جو ہے نا چارہ دے، نہ اس کا کوئی خیال کرے، نہ اس کی حفاظت کرے۔ ایک ہوتا ہے جو جسے کہتے ہیں ذمہ دار مالک، وہ ٹائم پر بکری کے پانی کا بھی خیال کرے گا، اس کی ساری ضروریات کا بھی خیال کرے گا۔ وہ ذرا اس کی باڈی لینگویج میں بھی کوئی سستی آئے گی تو فکر مند ہو جائے گا کہ پتہ نہیں کہیں بیمار نہ ہو، بے زبان چیز ہے، ساری رکھوالی اس نے کرنی۔ ایک مالک ایسا ہوتا ہے، ایک مالک وہ ہوتا ہے ہڈ حرام۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت بہترین مالک ہے، تو نعم المولا، کیا خوب مالک ہے، وہ نعم النصیر، اور کیا خوب مددگار ہے۔